السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناؤ فارملی وی آر اسٹارٹنگ. اور آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے ریفیوٹنگ اسلاموفوبیا ایپیسوڈ 4 میں، کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا حقانیت سے. تو یہ ایک اعتراض ہے جو بار بار اٹھایا جاتا ہے، اور بینگ اے ٹیچر مجھے لگتا ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کو انفارمیشن کو پراپر فارم کے اندر پاس آن کروں. اب یہ اعتراض جو ہے حالانکہ بہت ہی بیس لیس ہے اور اس کے پیچھے کوئی سینس نہیں بنتا ہے، لیکن اسٹل کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو ہمیں ریسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اب اعتراض کیا ہے اس کو میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے کا جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے. جو یہ کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا، اور یہ بار بار جتنے اسلاموفوبس ہیں یا جتنے غیر مسلم ہیں یا جو ایٹ لیسٹ جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ان کا آرگیومنٹ انکلوڈنگ لبرلس جو اپنے آپ کو انلائٹنڈ اور ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو وہ بات بولتے جو فیکچولی اور ہسٹوریکلی کریکٹ ہو، ویریفائڈ ہو. تو اب ان کا بھی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا. اب تلوار سے کیا مطلب ہے؟ تلوار کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ کسی کو زبردستی ایک یا دو بندے کو تلوار سے کلمہ پڑھا دیا گیا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائی فورس، بائی بروٹل فورس، اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے یا مسلم جو انیشیلی مسلمس رہے ہیں انہوں نے اسے بائی فورس دوسروں پر امپوز کیا ہے. اور اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے کیریکٹرسٹکس میں سے ہے، اور یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشن ہے کہ وہ اسے اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں. چلیے اگر ایک آدھ کوئی واقعہ انڈیویجول لیول پہ ہوا اور کسی شخص نے کیا ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. لیکن اسے شد و مت کے ساتھ یہ باقاعدہ باور کروایا جاتا ہے کہ نہیں، مسلمان یا اسلام تو اس کی باقاعدہ اجازت ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو اسٹیٹ یا لوگ جو تھے مسلمان، انیشل مسلمان، اور خاص کر کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام، وہ بائی فورس لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے، یا انہوں نے اسٹیٹ بنا کر زبردستی اسلام لوگوں پر تھوپ دیا، اور پھر ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تو یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کو آج ہم ٹیکل کرنے والے ہیں. اور ہم اس کے رسپونڈ میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو لوگوں نے قبول کیا ہے وہ تلوار کے ڈر سے یا کسی خوف سے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی اپنی حقانیت اور رب کی طرف سے ہونے کی وجہ سے قبول کیا. یہ ہے ہمارا آرگیومنٹ. اور جہاں تک تلوار کی بات ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جیسا کہ بےچارے ہمارے کچھ اپولوجیٹک مسلمس کر جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، تلوار تو تھی ہی نہیں، یا تلوار کا استعمال تو ہوا ہی نہیں، یا نہیں کہاں تلوار. ایسا نہیں ہے، تلوار کا استعمال ہوا ہے، اور دو چیزوں کے لیے کیا گیا ہے. ایک، تلوار کا استعمال کیا گیا ہے اسٹیٹ آف گورننس، یا یوں کہہ لیں اسلامک گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا گیا ایک، یا پھر جہاد کے لیے کیا گیا. بلکہ میں یوں کہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو پورشن قتال کا ہے، قتال کے لیے جتنے مقاصد بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، ان سارے مقاصد کے لیے تلوار اٹھا گئی. وہ اپنی ڈیفenس میں ہو، یا پھر وہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، وہ مظلوم انکلوڈنگ غیر مسلم ان کی مدد کے لیے ہو، یا پھر گورنمنٹ آف اسلام یا اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہو، یا گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو، یا پھر کسی بھی طرح کے اسلامی مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے ہو، تو تلوار استعمال کی گئی ہے. لیکن ان مقاصد میں یہ مقصد بالکل بھی شامل نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی انفورس کر کر اسلام میں داخل کیا جائے، اس کو کلمہ پڑھایا جائے یا اس کو مسلمان ہونے پہ مجبور کیا جائے. بلکہ ہوگا یہ کہ جب گورنمنٹ اسلامک بنے گی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تو لوگوں کے سامنے وہ کیریکٹر پیش کیا جائے گا، اور جو اسلام کا انصاف ہے اسے نافذ کر کے دکھایا جائے گا. جب یہ اسلام کا انصاف نافذ ہوگا، لوگ دیکھیں گے. اب اگر ان کا دل چاہے گا، جیسا کہ ابھی ہم قرآن سے بتائیں گے، جب دل چاہے گا تو وہ اسلام قبول کرے. لا اکراہ فی الدین، ان کا دل نہیں چاہتا ہے تو بھائی ان کی مرضی ہے، اور اللہ کے وہ عذاب سے ڈرے یا نہ ڈرے، بالآخر انہیں عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا. اب یہ اعتراض جو ہے کتنا کامن ہے، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ایک ٹی وی نیوز چینل کی ایک کلپ ہے میرے سامنے. یہ اس شخص کو تو خیر بہت سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. ایک نیشنل ٹی وی ہے بہت بڑا، اور یہ اس کے اینکر صاحب ہیں، اور
ہوا یہ تھا کہ ابھی یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے اللہ اور اوم سے ریلیٹڈ کوئی بیان دیا، اور وہ بہت بیہودہ بیان تھا، بہت غلط تھا۔ اب اس بیان سے بہرحال رائٹ ونگ کو بہت مرچی لگی، اب اس کے جواب میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ اگر ان سے پرابلم تھی، ان کی تھیوری سے پرابلم تھی، ان کے آرگیومنٹ سے پرابلم تھی، تو انہیں ان کا جواب دینا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسلام پر اعتراض کیا، اور بہت سارے اس میں اعتراضات ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کئی سارے اعتراض کیے اس میں۔ تو اس میں جو میجر کلیم تھا وہ یہ تھا کہ اسلام زبردستی لوگوں کے اوپر انفورس کیا گیا انڈیویجول لیول پر کہ وہ کلمہ پڑھیں، اسلام لائیں، اسلام کو قبول کریں۔ یہ ان کے کلیمز تھے، اس میں بہت سارے میں نے لسٹ ڈاؤن کیے 8، اور حالانکہ ان پر تو ہم اور بھی بات کریں گے کہ انہوں نے ایک مزاحیہ خیز کلیم کیا ہے کہ آریہ نے گریویٹیشنل پرنسپلس کی ایجاد کی تھی۔ تو ہم اس پر بات کریں گے کہ ابھی نیا جو ٹائم اسپیس تھیوری ہے وہ کتنا گریویٹیشنل پرنسپلس کے ساتھ ایگری کرتی ہے، الائن کرتی ہے، تو وہ جس پر اتنا وہ فخر کر رہے ہیں، اور گریویٹیشنل پرنسپلس واقعی کتنا ہرے بٹ نے دیا بھی تھا یا نہیں۔ بہرحال ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ وہ سورج چاند کے چکر کاٹتا ہے، زمین فلیٹ ہے نہیں ہے، اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے ایک سیشن رکھ لیں گے کبھی، شارٹ سیشن۔ لیکن جو آج کا میجر کلیم تھا ان کا وہ یہ تھا کہ آپ جو پہلا اور دوسرا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ مسلمان پوری دنیا کو کالونائز کر رہے تھے کہ وہاں پر اسلام پھیلا سکے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، یعنی میں نے بتایا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی بروٹیلٹی کو استعمال کر کے انڈیویجولس کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک میجر کلیم تھا، اور اسی کو ہم ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی اسلام تلوار سے پھیلایا گیا؟ تو اس کے اگینسٹ میں نے جیسے آپ سے بتایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فورس اینڈ ویپنس ور یوزڈ۔ نہ تو ہم لبرل سیکولر مسلمس کی طرح کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے تو کوئی تلوار استعمال ہی نہیں کی، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم کہاں کچھ جانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے تلوار بھی استعمال کی ہے، فورس بھی استعمال کیا ہے، لیکن کس لیے؟ ٹو پروٹیکٹ پیپل who accepted اسلام۔ یہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ظاہر ہے اب آج کے ماحول میں تو یہ سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے وقت میں کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مولانا عمر گوتم صاحب کا کیس ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ پہلے غیر مسلم تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام وغیرہ پڑھا، تو اس وقت وہ جیل میں ہے کیونکہ وہ اپنی تحریک چلا رہے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی نیا کنسپٹ نہیں تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہو، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو زدوکوب کیا گیا جو کلمہ پڑھتے تھے، تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال سب سے پہلے اسلام نے لیجسلیٹ کیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ، اور اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ کسی انڈیویجول پر اسلام انفورس کیا جائے۔ یہ ہمارا کلیم ہے۔ لیٹس ٹاک کہ اب اس کلیم کی جو بنیادی باتیں ہیں اس پر ہم پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اس تلوار کے زور کو جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھو تمہارے نبی نے جنگیں کی، اور اس لیے یہ جو مذہب ہے یہ پورا جنگ و جدال کا ہے، اس کے اندر اسپرچوالٹی، کیونکہ دیکھو ایک جب ریلیجن ہوتا ہے تو اس کے اندر اسپرچوالٹی کا جو پرپز ہے یا جو اسپرچوالٹی کا جو پورشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لوگ اس کو بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں۔ تو اس کلیم کے انڈر میں یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر نہ تو اسپرچوالٹی ہے، نہ ہی کوئی ریشنل یا لاجیکل اس کے پیچھے آرگیومنٹس ہولڈ کرتے ہیں، نہ ہی وہ جسٹیفائیبل ہے کسی طرح سے۔ اس لیے ڈاگمیٹک وے میں آپ کے نبی نے یا آپ کے نبی کے اصحاب یعنی ساتھیوں نے تلوار کے زور پر جنگ کرتے ہوئے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو۔ لیٹس ٹاک کہ کیا واقعی نبی پاک نے اتنی جنگیں کی، اور کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام جو پھیلایا ہے یا جو لوگوں نے اسلام قبول کیا نبی پاک کی جنگوں کی وجہ سے قبول کیا ہے، یا آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کچھ ڈیٹس ہیں، ذرا ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں 12 ربیع الاول 571 AD میں، یعنی ہجرت سے تقریباً 53 ایئرس پہلے۔
یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس سے اسلامک کیلنڈر کو ناپا جاتا ہے، مائگریشن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے. اب اس ڈیٹ سے اور اس وقت جب ہجرت کی نبی پاک نے تو 53 سال عمر تھی نبی پاک کی. اس ڈیٹ سے 53 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں نبی پاک. اعلان نبوت جب آپ فرماتے ہیں تو 40 سال کی عمر ہے، اور پھر جب ہجرت کرتے ہیں تو 53 سال کی عمر ہے، اور ہجرت کے 2 سال کے بعد یعنی 55 سال کی ایج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جہاد کو لیگل فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ 53 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب اگر آپ غور کریں، 63 سال معاف کیجیے گا، 63 سال کی عمر میں 63 ایئرس کی ایج میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی 63 ایئرس کی ایج میں 55 ایئرس ایسے گزرے ہیں جس میں نبی پاک نے قتال یا جہاد فی السیف یعنی وار کا جہاد نہیں کیا. اب اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے نکالیں گے تو زندگی کا بڑا حصہ، مور دین 85%، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے دور میں گزرا ہے جو دور جہاد فی السیف کا نہیں تھا. جہاد بالنفس تھا، وہ سب ہمیشہ سے ہے، ہم اس بحث میں ہے ہی نہیں. ابھی ہم جہاد فی السیف یعنی جنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس حصے پر تو جنگ کی نہیں. تقریباً 12 سے 15% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بائی اگر ہم ایج کاؤنٹ کریں تو وہ گزری ہے جنگوں میں. تو اگر نبی پاک کے اینگل سے بھی ہم دیکھیں اسلام کو، تو اسلام کا 12-15% تو جنگ بنتا ہے، باقی حصہ تو اس کی ریشنالٹی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں، آئیے موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کو شروع کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا اور لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے. آخر اگر جنگ سے ہی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے یا اسلام میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے انکار نہیں کیا کہ اسلام میں جنگیں نہیں ہوتی. یہ بہت عجیب رویہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، وہ انکار کر دیتے. ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ اس دعوے کے ڈسکائز میں، اس دعوے کے پس پردہ اصل دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی روحانیت یا ریشنالٹی یا جسٹیفائبلٹی نہیں ہے. یعنی اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ڈاگمیٹک فارم میں تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھوایا جاتا ہے. جبکہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے دعوے میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار بھی نہیں فرمایا تھا لوگوں پر، کیونکہ نبی ہونے کا اظہار آپ نے فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں. آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو نبی پاک نے اپنی نبوت کا اعلان اپنی 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو صحیح تاریخ اور احادیث کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان ایسی ظاہر فرمائی، بلکہ اللہ نے ان کی شان ایسی ظاہر فرمائی کہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے. آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت سے 41 سال پہلے، 41 ایئرس ایگو آپ ہجرت فرماتے ہیں، یعنی مدینے سے مکہ شریف تشریف لے جانے سے 41 سال پہلے، 41 ایئرس ایگو لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. آئیے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا واقعہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ جو روایت ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو یہ بخاری شریف میں آپ کو مل بھی جائے گی، میں نے ریفرنسز نیچے لکھے ہیں، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس کا میں لبو آپ بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے ساتھ سیریا کی طرف موو کر کے گئے. وہ ٹریڈر تھے چچا جان آپ کے، اور اسی بزنس پرپس سے وہ جا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گئے. جب وہاں گئے تو ایک جگہ جب قیام کیا حضرت ابو طالب نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہاں کا پادری تھا، راہب، اس کا نام تھا بحیرہ. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا تو وہ تھوڑا سا چونک گیا کہ آخر یہ کون ہے، کیونکہ جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کلیئر کٹ پڑھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں، کیسے ہیں، اور یہ ساری باتیں.
تو اب جب اس نے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو اس نے کچھ کوشچنز پوچھے نبی پاک سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تشفی وقت جواب دے دیے. وہ شخص جب جواب دے دیے تو آ، مطمئن ہو گیا وہ شخص. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ اس بچے کو فوراً مکہ واپس لے جائیے اور ان کی حفاظت کیجیے. اور جب وہ لوٹ رہے تھے تو لوٹتے میں بصرہ میں ایک جگہ ہے بصرہ. یہ اس وقت مجھے نہیں آئیڈیا کس کنٹری میں، لیکن مشہور شہر ہے بصرہ. وہاں پر ایک عیسائی پادری ملتے ہیں جن کا نام تھا سوما ابن بحیرہ. سوما ابن بحیرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو وہ بھی پہچان جاتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں ان کی. اور پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوما ابن بحیرہ جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیڑ کی چھاؤں کے نیچے ایک دن ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور ان سے کچھ کلام کیا اور انہوں نے تشفی بخش جواب دے دیے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانے کو کہا، اور یہ ان کے چچا سے کہا کہ ان کو پروٹیکٹ کیجیے گا. یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا میرا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ پر یہ ظاہر کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 12 سال کی عمر ہے، بظاہر کوئی بہت نوجوان نہیں ہوئے، بظاہر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بظاہر آپ کوئی بہت بڑے اسکالر نہیں ہوئے، بظاہر بات کر رہا ہوں دنیا کی نظر میں، لیکن صادق امین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر جو اللہ نے نور کے جلوے دیے تھے، اسے دیکھ کر عیسائی پادری بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو نبی ہیں اور ان کے اوپر ہمیں اسلام لانا چاہیے. آخر یہ جو اعتراض ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، یا معاذ اللہ کوئی اسلام میں ایسی کوئی روحانیت نہیں یا کوئی ریشنالٹی نہیں، تو یہ اس کے دعوے میں نے پیش کی. اس کے علاوہ سوما ابن بحیرہ جب ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ ایک شخص ہوا کرتا تھا، بصیر بن منجائل. بصیر بن منجائل وہ شخص تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا بحیرہ کے ساتھ، اور اس شخص نے بھی دیکھا جب بحیرہ کو اسلام قبول کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. تاریخ ابن دمشق اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ وہ وہاں سے نکل کے ترکی، جو ماڈرن ڈے ترکی ہے، جس کو آج ہم لوگ استانبول کہتے ہیں، استنبول یا ٹاور آف اسٹراٹا پرانا اس کا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اور بعد میں جب مسلمانوں نے ایک قلعہ سور کی جنگ لڑی تھی سیریا میں، تو وہاں آ کر وہ شریک بھی ہو گئے تھے. تو یہ وہ دور ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کا عالم ہے، اور لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میں وہ روایتیں بھی پیش کر سکتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں نے کلمہ پڑھا، جیسے کہ طبا اول حمیری نے، جس نے غلاف کعبہ چڑھایا ہے، سب سے پہلے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا تھا. خیر میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا. تو یہ کہنا کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے، اس کی دلیل پر میں نے یہ پیش کیا کہ اسلام میں ایسی روحانیت ہے کہ بلکہ صاحب اسلام کے چہرے میں وہ روحانیت لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا یہ بتانے کا. اچھا، آپ میں سے اگر کوئی اپنی بات بھی رکھنا چاہے تو ہی از موسٹ ویلکم. ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑا ڈسکشن کے فارم میں ہی رہے تاکہ آپ ہم سے انٹریکٹ کر سکیں. کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ، آپ بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں. فار شیور یو کین ٹیک یور مائک، unmute it and have your words. اس کے بعد ہجرت سے ایک سال پہلے میں آپ کو حبیب بن نجار جو ہیں، میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. بخاری شریف کی میں روایت ہے، تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں سرسری طور پہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے. حبیب نجار was a well known and respected person in his community. He was a Jewish rabbi who used to preach the Torah to the people of Medina when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina. Habib was curious about him and decided to meet him. مطلب یہ ہے کہ حبیب نجار ایک یہودیوں کے راہب تھے، یا یوں کہہ لیں یہودیوں کے اسکالر. عبد القادر صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں کیا؟
Yes, actually, sir, I'm not getting your voice properly. Your voice breaking. कोई और कंफर्म कर सकता है मेरी आवाज वाकई में ब्रेक हो रही है या अब्दुल कादिर भाई को ब्रेक हो रही मेरी तरफ परफेक्ट आ रही है। है? इट जी मीन्स मेरे अब्दुल कादिर भाई पास भी आपका सही है। It might be. हाँ, it might be some issue on your side, Abdul Qadir bhai. Please improve it. Okay, moving on to the discussion. Yeah, sure. जी, हबीब नज्जार जो थे यहूदियों के एक राहिब थे, स्कॉलर थे, मजहबी पेशवा थे और बल्कि इनकी तो अगर आप रिवायत पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा कि इनके ईमान कबूल करने का वाकया भी ऐसा है कि यहूदी उस वक्त उनकी जो कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड्स या हिपोक्रेसी थी वो सामने भी आ गई थी। बहरहाल मैं उसको अभी बताता हूँ आपको। तो ये बहुत ही काबिल थे, अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्टेड थे, बहुत मशहूर भी थे। तो और ये लोगों को तौरात का दर्स दिया करते थे, जैसे हमारे स्कॉलर हमारे कुरान वगैरह का दर्स देते हैं, तो ये दिया करते थे, इस लेवल के वो आलिम थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो उन्हें पता चला नबी पाक के बारे में, तो वो चल के आए नबी पाक से मिलने के लिए। हुआ क्या, when Habib met Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was deeply moved by his teachings and the way he conducted himself. Habib declared his faith in Islam, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed him to go back to his people and invite them to Islam. अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनसे कुछ सवालात किए, उनका तर्ज अमल देखा, उनकी जिंदगी देखी। जो हबीब थे ये बहुत ही मुतासिर हो गए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो हबीब नज्जार से हबीब नज्जार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल और हम सबके आका हो गए। अब जब उन्होंने ये इस्लाम कबूल कर लिया, नबी पाक ने उनको हुक्म दिया, जाइए अपनी कम्युनिटी में लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए। अच्छा, ये जो दावत थी, इससे पहले मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। ये आपको कई बल्कि इसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। होता क्या है कि जब हबीब इस्लाम ले आते हैं तो हबीब फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी जो कौम है वो झूठी है, मक्कार है और मेरा वो एतबार नहीं करेगी बल्कि मुझ पर इल्जाम लगाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप छुप जाइए। और कौम यहूद को आपने अपने पास बुलाया और फरमाया कि ये बताओ हबीब कैसे शख्स हैं? तो कौम ने कहा, वो तो बहुत अच्छे हैं, हमारे आलिम, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे आका हैं, और खूब तारीफें की। नबी पाक ने कई मर्तबा पूछा और उन्होंने कई मर्तबा तारीफें की। जब ये कहलवा लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने फरमाया कि हबीब जरा बाहर आइए। तो हबीब कलमा पढ़ते हुए बाहर आ जाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु। और हबीब का कलमा सुन करके सारी कौम यहूद उन पर इल्जाम लगाती है और कहती है, आप तो बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं आता जाता और हमने तो बेवजह आपको कुछ माना हुआ नहीं था और आप बेवजह हमसे कहलवाना चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें। तो इस तरह उनकी यूं कह लें कि मुनाफिकत जाहिर हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हजरत हबीब के साथ असहाब करिया भी ईमान लाए। और असहाब करिया कौन थे? ये 6 लोग थे जो बहुत पावरफुल थे यहूदियों के अंदर। और बताने का मकसद ये है कि अभी जिहाद का हुक्म नहीं आया, क्योंकि जिहाद 2 हिजरी में लेजिस्लेट हुआ है और ये 1 हिजरी का वाकया है। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हैं मदीने से मक्का शरीफ, और वहां पर यहूदियों के टॉप लीडर, ये तो उसी तरह की बात हुई कि जिस तरह आज अगर हम बात करें कि किसी आप गौर करें, जो कौम आज हुकूमत कर रही है हिंद पर, उनका जो इस वक्त का टॉप आपके जहन में आता हो, वो सिर्फ इसलिए इस्लाम ले आए क्योंकि वो किसी इस्लाम के स्कॉलर को या किसी बड़े को वो देखे और वो गौर करे कि यार ये तो बहुत अजीम लोग हैं, और इतनी बात सुन करके वो इस्लाम ले आए। तो इस तरह का वाकया पेश आया। फिर हजरत हबीब के जो इन्फ्लुएंस में लोग थे, जिनको असहाब करिया कहा जाता था, और वो बड़े पावरफुल लोग थे उस ट्राइब के अंदर और कबीला यहूद के अंदर, वो सारे इस्लाम ले आते हैं। तो इससे ये बात तो क्लियरली प्रूव हो जाती है कि हम इसको अगर छोड़ भी दे के जिहाद से लोगों ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन जो इस दावे के पीछे की एक दावा, छुपा हुआ दावा है कि इस्लाम में कोई रैशनल या स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट नहीं है या कोई जस्टिफाइबिलिटी नहीं है, वो पूरी तरह धराशायी हो जाता है। कि उस वक्त का जो टॉप लेवल स्कॉलर्स हैं वो कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और ऐसा नहीं है कि ये बात वहीं तक महदूद है। इस वक्त भी लोग हर रोज बड़ी-बड़ी फील्ड में स्कॉलर्स और जो अपने दौर के लीडर्स रहे हैं वो कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अली को देख लें आप, और मैल्कॉम एक्स को देख लें। ये अभी ये तो रिसेंट के ही हैं जो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज के
نیکسٹ لیول کو پہنچے ہوئے تھے, جنہوں نے بڑے بڑے موومنٹس لیڈ کیے, جو ایک پبلک فگر رہے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اور بھی میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اور لوگ بھی آ رہے ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر روز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک عیسائی پادری جو چرچ کے کوئی چرچ کے پادری تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. تو آئی ہوپ اس سے میری بات جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف تلوار کے زور پر ہی لوگوں کو اسلام معاف کیجیے گا, میرے سائٹ کچھ انٹرنیٹ گلچ تھا. آئی گیس میری اسکرین دوبارہ شیئر ہو گئی ہے آپ کے ساتھ. لیٹس موو آن. میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی, السلام علیکم. آپ کا استقبال ہے, آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھوا نہیں سکتا, ورنہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ آئے, تشریف لائے, مجھے بہت اچھا لگا. وعلیکم السلام جی, آپ کنٹینیو کریے مسلم بھائی. اچھا اچھا, بہت شکریہ. آپ کے آنے سے مجھے اپنے آپ حوصلہ مل جاتا ہے. محبت ہے آپ کی, آپ ہمیشہ تشریف لے آتے بلا داغا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, کرتے رہیے جو کر رہے اچھا کر رہے. یہ چندر کانتا, کیا نام ہے یہ؟ چندرکانت ہیورائل. چندر کانت ہیورائلے. جی بھائی, آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ Yes, yes. Can we get these recording sessions? Yes, you can get the recording of this session on YouTube. Inshallah, after 1 and 2 days, I'll upload it on YouTube. Which channel? I'll post the link of my channel as well as link of this video in this particular Al Hidayah channel. You can get it from here. Al Hidayah, this channel, na? This This very Telegram channel. group. Yes. Okay. This Thank you so very much. Telegram channel. Yes. Thank you so much. Okay. Please proceed. تو اب بات چل رہی تھی کہ ابھی جو اس دعوے میں کہ تلوار کے دم پہ اسلام پھیلایا گیا, تو اس دعوے میں ایک چھپا ہوا دعویٰ ہے, یا آپ یوں کہہ لیں انکانشیسلی یہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ریشنالٹی اسلام کی ہے, جو اٹریکٹ کرتی ہے ایک انڈیویجول کو یا کسی بھی انسان کو, کہ وہ اسلام کو قبول کرے یا اسلام کی حقانیت کو سمجھے, اس کو نگیٹ کرنے کی جو انکانشیس اس کے اندر پروپگیشن ہے, اس کو ابھی تک ہم نے ریفیوٹ کیا ہے. اور ایسے یہ 1-2 واقعات نہیں, میں ایسے کئی بلکہ 1 درجن واقعات, تو کم سے کم میں بینگ این الٹریٹ, بہت کم پڑھا لکھا انسان ہوں, بہت تھوڑا جانتا ہوں, میں 1 درجن واقعات بتا سکتا ہوں. ہمارے اسکالرس تو بہت بتا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ویک نیریشن سے آئے ہوں یا ہسٹوریکل باتیں ہوں, ہم اسے صحیح نیریشن سے بھی رکھتے ہیں اپنے پاس. تو اسلام پھیلا جو ہے وہ اپنی اسپریچول بیسس پر اور اپنی ریشنل آرگیومنٹس کے بیسس پر, اور اسی لیے قرآن آج تک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن جیسی آیات بنا کے لائیے. اگر آپ مانتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے, تو کوئی انسان بنا کے لے آئے. اور عربک تو ایک لینگویج ہے جو ہیومن لینگویج ہے, کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, لیکن جو قرآن کا ایلیکوینس لیول ہے کوئی میچ نہیں کر سکتا. یہ جو دعویٰ ہے, اس میں ایک دعویٰ یہ چھپا ہوا ہے کہ ریشنل ایلیکوینس جو ہے قرآن کی, وہ بھی کوئی میچ نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقت ہے, اور لوگوں نے ٹرائی کیا, نہیں میچ کر پائے. آج بھی ہمارا اوپن دعویٰ ہے. تو جو قرآن کی جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ریشنالٹی کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی ریشنالٹی ہے, ہم اس کو بھی ایمفسائز کرتے ہیں. اب یہ میں نے آپ کے سامنے اسپریچول پورشنز بھی رکھ دی ہے کہ لوگ اسپریچولیٹی کو دیکھ کے اسلام لے آئے, یا جو کرسچن یا جیوز ربیز تھے وہ اسلام اس لیے قبول کر رہے تھے کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے اسپریچولی انہیں ریئلائز ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی ہے جن کی بات ہماری
तौरात या इंजील करती है कि एक नबी आखिरी में आएंगे, और उन्होंने देखा। अब इसके साथ साथ मैं आपके सामने नजाशी का वाकया पेश करूं। हमारे हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो या बहुत सारे नहीं जानते हो। नजाशी का इस्लाम कबूल करने का वाकया मदारुजुन नबूवत के अंदर आपको वॉल्यूम 2 के अंदर मिल जाएगा बड़ा डिटेल से। और ये वो आप यूं कह सकते हैं खुश नसीब है, बल्कि मुझे लगता है शायद तारीख इस्लाम में ये इकलौते हों, अल्लाह बेहतर जाने, अगर कोई और भी हो और मैं खता करूं तो कोई मुझे करेक्ट भी कर सकता है, और मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इकलौते ऐसे हैं कि जिनके जनाजे की नमाज गायबाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। गायबाना का क्या मतलब है कि इनका बाकी हमारे इस्लाम में और किसी की नमाज गायबाना नहीं पढ़ी जाती है, तो इनकी पढ़ी, ये ऐसी स्पेशल पर्सनालिटी क्यों? नजाशी हबशा के बादशाह थे, इथोपिया कह सकते हैं जिसे आप, और ये क्रिश्चियन थे उस वक्त। तो सही मुस्लिम में भी है इनका जिक्र, और बुखारी वगैरह में भी इशारतन इनका जिक्र आया है। तो अब्बासियन सल्तनत थी वहां पर, उसके ये किंग थे। मुसलमानों ने 2 हिजरत की हैं, एक हिजरत तो मदीना शरीफ की तरफ की है, और एक हबशा की तरफ की थी, जो पहली हिजरत थी जिसमें हजरत उस्मान वगैरह ने हिजरत की थी। तो वहां पर जो इनिशियली मक्का के अंदर मुसलमान परेशान हाल थे, और उनको ये कहा जा रहा था कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए, और आपको साहब अगर इस्लाम नहीं छोड़ते हैं तो आपको कत्ल कर देंगे, और कत्ल कर दिया, कई मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें हजरत सुमैया को तो बहुत बेदर्दी से शहीद किया, और भी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया। जब हालत बहुत बिगड़ती गई तो मुसलमानों ने फिर माइग्रेशन कर ली अबैसियन एम्पायर यानी हबशा, इथोपिया की तरफ। अब हुआ ये कि वो क्रिश्चियन थे, ये लोग अपना मुल्क, अपना कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री चले जाते हैं। कुरैश जो थे मक्का के, क्योंकि वो रैशनली, स्पिरिचुअली इनको टैकल करने में, रिस्पॉन्ड करने में फेल हो गए, वो पीछे पीछे जाते हैं, और जा करके स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पर जा करके अब्बासियन एम्पायर के अंदर इनके खिलाफ बात करते हैं कि ये हमारे ट्रेटर्स हैं, बागी हैं, हमारे क्रिमिनल्स हैं, आप इन्हें हमें वापस कर दीजिए, हम इन्हें कत्ल करेंगे। और जो नजाशी बादशाह थे वो थोड़ा यूं कह सकते हैं आप बहुत इंसाफ पसंद थे। उन्होंने कहा कि भाई आखिर इनका जुर्म क्या है? तो जुर्म क्या था भाई कि ये लात मनात उज़्ज़ा को गलत कहते हैं, ये एक अल्लाह की बात करते हैं, ये कहते हैं बुत परस्ती गलत है, बुत जो अल्लाह खालिक कायनात है, सबका बनाने वाला है, तुम उसके फिगर्स बनाते हो और फिर उनकी पूजा करते हो, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। यही जुर्म है इनका। इनका फेथ ही जुर्म है। इनका जुर्म ये है कि कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। इनका यही जुर्म है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब ये सब बातें हुई तो नजाशी ने कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर मुसलमानों को दरबार में बुलाया गया और मुसलमानों से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं? तो जाहिर है उस वक्त सूरह मरियम की कुछ आयात नाजिल हुई थी। उन्होंने कहा भाई हम तो वही कहते हैं जो हमारे नबी कहते हैं, और उन्होंने सूरह मरियम की आयात तिलावत फरमा दी। अच्छा, मुसलमानों को भी खैर इतनी उस वक्त इस्लाम का शुरुआती दौर था, उन्हें ज़ाहिरी तौर पे पता ही नहीं था कि क्रिश्चियंस और हमारे बीच में कितने चीजें कॉमन है और कितनी अनकॉमन है। उन्होंने भाई कुरान की आयत पढ़ दी जिसमें हजरत मरियम का जिक्र था और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने का जिक्र था। और ये बात नजाशी ने जब सुनी तो वो ये समझे नजाशी की कोई ये हमारी ही कौम में से निकले हुए लोग हैं। तो इतना सुनना था, और उन्होंने फिर मुशरिकों को और जो मक्का के लोग थे, कुरैश थे, जिन्होंने परेशान करके निकाला था, उनको भगा दिया अपने दरबार से और उनको बहुत जलील और रुसवा किया। फिर इनकी पूरी बात सुनी। जब इनकी बात सुनी और समझाया, मुसलमानों ने अपना दीन समझाया, उन पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर मुसलमानों को परमानेंट वहां पर असाइलम प्रोवाइड कर दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्या उनकी गर्दन पे किसी ने तलवार रखी थी या उनको किसी ने जादू या स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस कर दिया था? जाहिर सी बात है उनको। और ऐसा भी नहीं है कि उनका दरबार अकेला बादशाह बैठता है दरबार में, तो रिलीजियस स्कॉलर्स भी होंगे, उनके क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी थे, और उनके सामने मुसलमानों ने अपनी बात रखी और उन्होंने रैशनली उनको काउंटर किया। ये बात हम मुसलमानों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमने इंडिविजुअली अगर किसी को कलमा पढ़ाया है तो दो तरह से, या तो उसे स्पिरिचुअली इस्लाम बहुत पीसफुल लगा और उसने एक्सेप्ट किया, या फिर हमने रैशनली बताया कि क्यों इस्लाम कबूल करना रैशनली ज्यादा जस्टिफाइबल है एज कंपेयर टू किसी और रिलीजन के, कि कोई और रिलीजन रैशनली उतना जस्टिफाई हो नहीं सकता। ये हमारा दावा है, कोई इसे माने या ना माने, लेकिन हम इस दावे पे दलील भी रखते हैं और ये दलाइल हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह भी समझते चलें
کہ آخر وہ لوگ جو مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے ان کی گردنوں پہ کس نے تلوار رکھی تھی؟ بلکہ ان کی گردنوں پہ تلوار اس لیے رکھی گئی تھی اسلام چھوڑ دو. تو گویا کہ یہ دیکھا جائے کہ مشرک صفتاً ایسے ہوتے ہیں کہ تلوار اسلام چھوڑنے کے لیے تلوار گردنوں پہ رکھتے ہیں. تو یہ دعویٰ کبھی ہم مسلمانوں نے نہیں کیا کہ کافر ہمیں تلوار کے زور پہ اس کلمہ چھوڑوا دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم کبھی ایسا کرتے ہی نہیں. ہم شہید ہونا پسند کرتے ہیں لیکن ہم اسلام چھوڑنا نہیں پسند کرتے. جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ان کو کس نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا تھا؟ ان کو کس چیز نے اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر چھوڑ دیں، بچوں کا مار کھانا، خود کا مار کھانا، بیوی کا مار کھانا، مال کا لٹ جانا تو پسند کرتے تھے، وہ اسلام نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ حق ہے جو ہمیں سوئے جنت لے کے چلے گا، یہ وہ حق ہے جو ہمیں اپنے خالق، اپنے بنانے والے کو راضی کرے گا. یہ وہ پوائنٹ تھا جو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے اور ایک بات رکھتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور اسی سیریز میں حضرت عبداللہ ابن سلام. یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اس دور میں، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف گئے ہیں. مدینہ شریف جانے کے 2 سال کے بعد جہاد لیجسلیٹ ہوا ہے اور عبداللہ ابن سلام نے 1 سال پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا. سب سے بڑا اسکالر یہودیوں کا کیوں کلمہ پڑھتا ہے؟ اس پر کس نے تلوار رکھی؟ ظاہر جو سب سے بڑا ہوگا اس کو تو ویسے بھی کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا، ان کو محل ملا ہوا، سیکورٹی گارڈز ہیں، پوری قوم ان کے پیروں میں کھڑی ہے. وہ قوم کو کہتا ہے لڑو تو لڑتی، قوم کہتا ہے تلوار رکھ دو تو رکھتی، قوم سے کہتا ہے کہ روزہ رکھو تو رکھتی. اور یہ اتفاقاً ہم ان کی اس لیے بھی عزت کرتے ہیں، یہ یونس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، نسل میں سے تھے. اچھا، انہوں نے تو کلمہ پڑھا، کیوں پڑھا؟ ریشنل بیسس. جو آرگیومنٹ ہے اسلام کا وہ اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے مانا کہ نہیں، یہ الائن کرتا ہے ہماری توریت کے ساتھ، ہماری زبور کے ساتھ، ہماری انجیل کے ساتھ، اور جو ہمارے خدا نے ہم پر نازل کیا تھا اسی کی صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئی. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور اس پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام کا آرگیومنٹ بہت اسٹرانگ ہے اور ہم مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور اب ان کا واقعہ کیا ہے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ بخاری سے. One day he went to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked him some questions about his teachings. He was impressed by the answer that he received and recognized that they were in line with the teachings of Torah. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کلیئرلی ان کو ایسے جواب دیے جس سے وہ مطمئن ہو گئے. اور یاد رکھیے گا یہ جو واقعہ خیبر ہوا تھا اور جس کا بڑا شور ہوتا ہے، میں اشارتاً بتاتا چلوں کیونکہ ابھی وہ موضوع نہیں ورنہ اس پر بات کر سکتے تھے. اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ کیونکہ جیوز اپنا ریلیجن ریشل بیسس پہ مانتے ہیں تو اس بیسس پہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن سلام ریشل بیسس پر وہ جیو تھے پہلے، بعد میں انہوں نے ترک کر دیا، وہ اپنا عقیدہ بدل لیا، اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے ہی فیصلہ فرمایا تھا. یہ جس کو ہم کہتے ہیں خیبر کے اندر کا جو مسئلہ ہے اور جو اتنا زیر بحث رہتا ہے اکثر، تو یہ یاد رکھیے گا. اور خود یہودیوں نے چنا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام کو ہی کہ یہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. باقی ان کی غداری کی سزا انہیں دی گئی اور بالکل ہوا. بہرحال انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے جنگیں لڑی، مسلمانوں کے بہت بڑے وہ امیر بنے. اور بہرحال وہ ایک طویل ان کی زندگی ہے، بلکہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جلیل القدر صحابی ہوئے کہ اب انبیاء کے بعد دوسرا کوئی صحابہ سے افضل ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سردار بن گئے اور اصحابی کان نجومی میں شمار ہو گئے. ان شارٹ میں نے 2-3 پوائنٹس اور لکھے ہیں، آپ تک یہ بات پہنچا دوں تاکہ، کیونکہ آج ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ تھوڑا سا لاسٹ میں 15-20 منٹ لیں گے تاکہ ہم آپ سے تھوڑا گفتگو بھی کر سکیں. امپورٹنٹ پوائنٹس جب بھی اس آرگیومنٹ کو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو 2-3-4-5 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. ایک تو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب مکہ شریف میں مسلمان پرزیکیوٹ ہو رہے تھے تو مدینہ شریف میں اسلام قبول کر رہے تھے لوگ. یہ بات دھیان رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی اصحاب تھے جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، بلکہ وہاں انصار پہلے سے موجود تھے جو لوکلی مدینہ کے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب آپ خود سوچیں
جو مکے کے اندر پرزیکیوٹ ہو رہا ہو وہ جا کے کسی اور شہر کے اندر، کسی اور ملک کے اندر، کسی اور اسٹیٹ کے اندر تلوار رکھ کے کسی اور کو کیسے کلمہ پڑھا سکتا؟ انلیس کہ اس کی آئیڈیالوجی اتنی زیادہ جسٹیفائیبل، اتنی کنونسنگ ہو کہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں اور اسلام قبول کرتے ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مکہ کے اندر جو مسلمان پرزیکیوٹ ہو رہے تھے تو مدینہ کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو یہ تلوار سے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اور ایٹ لیسٹ پرزیکیوٹیڈ انسان یا جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ تو کسی کو ظلم کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتا، یہ ریشنلی اللاجیکل بات ہے۔ ایک دوسری بات، مکہ کے اندر آخر مسلمان پرزیکیوٹ ہو ہی کیوں رہے تھے؟ اگر وہ کلمہ چھوڑ دیتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا تھا، یا کلمہ پڑھنے میں زیادہ دشواری تھی ان کے لیے؟ اور کلمہ پڑھنا واقعی دشوار تھا، تو پھر آخر کیوں آخر ان کی گردن پہ کس نے ایسی تلوار رکھی تھی کہ اس ڈر سے وہ لوگوں کی مار کھا رہے تھے، اپنے لوگوں کو شہید کروا رہے تھے، اپنا مال و دولت لوٹوا رہے تھے؟ بلکہ اہل اسلام تقریباً انکلوڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا، تقریباً 2.5 سے 3 سال ایگزائل کی زندگی میں رہے۔ ایگزائل سمجھتے ہیں شیب ابی طالب، جو اردو والے ہیں ان کے لیے میں اشارتاً کہتا چلوں، شیب ابی طالب میں رہے، جہاں پر مکے والوں نے باقاعدہ ان کا بائیکاٹ کیا، ان سے لینا نہیں، ان سے دینا نہیں، ان کو کھانے نہیں دینا، ان کو پانی نہیں دینا۔ حد یہ آ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پتے ابال کر کے کھائے جا رہے تھے۔ آخر کس چیز کی تلوار ان کی گردنوں پر رکھی تھی؟ ہاں ہم قبول کرتے تلوار رکھی تھی، لیکن وہ تلوار کوئی لوہے کی یا کوئی ظلم کی تلوار نہیں تھی، بلکہ خوف الہی کی تلوار تھی، جو ہر وقت ان کی گردنوں میں رہتی تھی۔ ان کے دلوں پہ اتر چکی تھی وہ تلوار، بلکہ وہ تیر تھا خوف الہی کا کہ ہم یہ دین چھوڑیں گے، ہمیں اس کی سزا ملے گی، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ترک کرنے کو تیار تھے، ہر سکون کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، اور وہ ایگزیکیوٹیڈ رہے، پریشان رہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لنچ کیا گیا، ان کو پبلکلی گیدر کر کے مارا گیا، بلکہ اتنا مارا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر وہ حملے اپنی پیٹھ پر نہ لے لیتے تو شاید وہ ظالم ہمارے نبی کو شہید کر دیتے۔ اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تھا بے شک۔ تو اس قدر ظلم ہو رہے تھے، یہ کس ڈر سے؟ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر تلوار سے کوئی اپنی بات پھیلانا چاہے تو وہ اپنی جوانی میں تلوار چلاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں تلوار اٹھانا شروع نہیں کرتا ہے۔ جو فن حرب و ضرب کا ماہر ہوتا ہے، جس کو بڑا شوق ہوتا ہے ہتھیار چلانے کا، وہ اپنی جوانی میں ہتھیار چلاتا ہے۔ کبھی ایسا آپ نہیں سنیں گے، نہ غور کر، آپ کتنا غور کر لیں، کبھی آپ کو ایسا نہیں سننے کو ملے گا کسی شخص نے بڑھاپے میں تلوار اور ہتھیار اٹھائے ہوں اور وہ لڑائی جھگڑے کا شوقین ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 15% زندگی تو جنگوں میں گزری ہے، اور وہ بھی ایسی جنگیں کہ ایک پل کفار نے انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ان پر حملے پر حملے، حملے پر حملے کرتے رہے۔ اور اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ دیکھ لیں، صرف تبلیغ اسلام یا تو عقلاً کی گئی ہے، یا اخلاقاً کی گئی ہے، یا محبت سے کی گئی۔ تو اسلام کے اندر ریشنل اور انٹلیکچوئل، اور میں پھر آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا ہو کہ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں اسلام میں تلوار کا رول نہیں ہے، میں کہہ دوں تلوار ہے، اور اس کا امپورٹنٹ رول ہے، اور قرآن کی آیات میں اس کی تبلیغ ہے، اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور جہاد حق ہے، بلکہ جہاد کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جہاد قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور ہم جہاد پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے شرائط کے ساتھ ہے، اپنی کنڈیشنز کے ساتھ ہے، جس کی بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسٹیٹ یا اپنے امیر یا امیر المومنین یا جو ان کا اس وقت کا جو لیڈر ہوگا اس کی لیڈرشپ میں کریں گے، جس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا اثاثہ ہو مسلمانوں کے پاس، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ شیخ الاسلام یا جو اس وقت کے ہمارے بزرگ ہوں گے وہ اپنا پینل بنا کے شورا کی میٹنگ کے ساتھ جہاد کا اعلان کریں گے، تب ہوں گے۔ ایسا رینڈملی کوئی اٹھے اور تلوار مار دے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، فساد فی الارض، اس کو قرآن نے کنڈم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ لیکن میں یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ اسلام میں جہاد نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاد سے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جہاد سے اسٹیٹ پروٹیکٹ کی گئی ہے، اسٹیٹ اسٹیبلش کی گئی ہے، یا انڈیویجولز کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، جہاد سے کلمہ نہیں پڑھوایا گیا۔ کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا کے اندر حالات دیکھیں مسلمانوں کے ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کا مسلمان رہنا زیادہ مشکل ہے، بنسبت اس کی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، بلکہ جو لوگ اسلام چھوڑے ان کو تو زیادہ ایکسیپٹنس ملتی ہے، یا اسلام نہ بھی چھوڑے، اسلام کی بات کرنا چھوڑ دیں
اسلام مخالف جو طاقتیں ان کی بات کریں آپ کو ایکسیپٹنس ملنے لگتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے مسلمان نام کے لوگ ہیں اور اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ان کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے. لیکن اسٹل کیوں ہم آج اسلام نہیں چھوڑتے ہیں, کیوں ہم مضبوطی سے چپکے ہوئے ہیں 1000 پروپیگنڈا کے بعد, 1000 پریشانیوں کے بعد؟ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اسلام کسی کے ڈر سے نہیں, اپنے رب کے ڈر سے اور آرگیومنٹس کو سمجھنے کے بعد, یا اسپریچول یا ریشنل. ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا نے ہو سکتا ہے اسپریچول بیسس پہ قبول کیا ہو, لیکن اسی بیسس پر ہم ٹکے ہوئے ہیں. مکہ کے جو مسلمان تھے وہ جینوسائیڈ فیس کر رہے تھے, اور شدید ترین جینوسائیڈ فیس کر رہے تھے. ان کے بچے غلام کیے جا رہے تھے, ان کی بیویاں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا, ان کو شہید کیا جا رہا تھا. بلکہ آپ سوچیں, اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جہاد شروع کیا تو ہمیشہ وہ اپر ہینڈ پہ تھے اور جہاد شروع ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ٹریٹی ہوئی ہے, پیس ٹریٹی قریش اور مسلمانوں کے بیچ جو مدینہ میں تھے, مہاجرین اور قریش کے بیچ میں, یعنی جو مدینہ کے مسلمان تھے اور مکہ کے کفار تھے, ان کے بیچ جو ٹریٹی ہوئی ہے جس کو بیت رضوان کہا گیا, جہاں پر بیت رضوان ہوتی تو اس کے بعد یہ پیس ٹریٹی بھی ہوئی تھی. اس پیس ٹریٹی میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی, آپ خود سوچ لیں مسلمان کتنے کمزوری کے عالم ہوں گے کہ یہ شرط قبول کی انہوں نے. بظاہر میں کمزوری تو نہیں مانوں گا کیونکہ ہمارے بیچ رب کائنات, رب قدیر کا سلطان کا نبی جو ہمارا سلطان قدیر ہے وہ ہمارے بیچ تھا, ہم اسے کمزوری نہیں مانیں گے. لیکن بظاہر مسلمان کتنے کمزور تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں. ان کے پاس آلات حرب و ضرب, ہتھیاروں کی اور ریسورسز کی کتنی کمی تھی. ایک اس کے اندر یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ کوئی بھی مکہ والا اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلمان اسے مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے, اور ہم اسے واپس کریں گے تو واپس کرنا پڑے گا مسلمانوں کو. اور اگر کوئی مسلمان جو مدینے میں رہتا ہے وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے پرانے مذہب پر آ جاتا ہے تو انہیں مسلمانوں کو, اس شخص کو جو مرتد ہو چکا ہے, پیسفلی واپس کرنا ہوگا مدینہ والوں کو. اور یہ بات انہوں نے قبول کی مسلمانوں نے, اور اس پر یہ پیس ٹریٹی سائن ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ پھر بیچارے جو مسلمان تھے وہ ظاہر ہے کیوں ظالم کے پاس رکیں گے, جب وہ ان کو جانے کو بولا جاتا تو پھر وہ مکہ اور مدینہ دونوں چھوڑ جاتے تھے, اور وہ بیچ میں انہوں نے اپنے پھر کچھ علاقے بنائے تو انہوں نے جہاد کیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں نے جہاد بھی کس عالم میں کیا. اس کے آگے بات کر لیتے ہیں. حضرت حمزہ, حضرت عمر, یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب مسلمان پرزیکیوٹ ہو رہے تھے, مسلمان مار کھا رہے تھے, اس وقت کی بات ہے. بلکہ حضرت عمر کا دور تو وہ دور تھا کہ ابھی لوگ کھل کے بات بھی نہیں کرتے تھے. دار ارقم جو صحابی رسول تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام, اگر کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے یاد دلا دے, ان کے گھر میں بیٹھ کے بات ہوتی تھی. اسلام چپ چاپ لوگوں کو کان سمجھایا جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے اور لوگ اسلام قبول کرتے تھے. لیکن پھر حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اتنے انفلوئنشیل انسان تھے حضرت عمر کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو پھر مسلمان کھل کر کے باہر آ گئے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مکے میں کتنے پاورفل تھے کہ ایک مار کھانے والی جماعت صرف ایک انڈیویجول کے اس جماعت میں آ جانے سے اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ کھل کے مکے کے اندر کہتی ہے کہ بت غلط ہے, یہ مورتیاں غلط ہیں, سچا خدا وہ ہے جس نے تمہیں بنایا, تم اس کی عبادت کرو. ایسے انفلوئنشیل شخص کا, بلکہ حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ تو ہمیں بچپن سے سنایا ہی جاتا ہے. میں ایک بار پھر ریوائز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد نہ ہو یا ذہن نشین نہ ہو. حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے ان کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا, بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا, تو وہ تلوار نکال لیتے کہ آج تو بہن کی خیر نہیں اور بہنوئی کی خیر نہیں, انہوں نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا, ہماری مورتیوں کو چھوڑ دیا, اب تو ان کی خیر نہیں, میں جا کے ان کو ختم کر دوں گا. گھر میں داخل ہوتے دروازے پہ ہی کھڑے تھے کہ وہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر سننے لگتے ہیں آخر یہ قرآن کیا ہے. بہن کو آہٹ لگتی ہے, وہ باہر جا کے دیکھتے ہیں, وہ فوراً قرآن چھپا دیتی ہیں. حضرت عمر گھر میں گھستے ہیں, بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ خون کر دیا, پورا کہہ سکتے ہیں خون نکال دیا جسم سے, مارتے مارتے حالت خراب کر دی, اور کہا کیا پڑھ رہے تھے وہ ظاہر کو روم پہ. تو وہ ان کی بہن کہتی کہ نہیں, آپ نجس ہیں, آپ پہلے خود کو پاک کریں تب ہم آپ کو قرآن دکھاتے ہیں. انہوں نے خود کو پاک کیا, نہایا, غسل کیا, تو ان کو پھر قرآن سنایا گیا. حضرت عمر نے جب قرآن سننا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کو چھوڑا, وہ اپنی تلوار چھوڑی اور وہاں سے اٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں آپ کو اسپریچول بات بتاتا ہوں اسلام کی. یہ تو ابھی تک حضرت عمر بہت ہی ایلیکوینٹ عربک پرسن تھے, جو عربک کی
جو الیکوینسی ہے اس کو سمجھنے والے شخص سن کے آ رہے ہیں قرآن. اب میں آپ کو اسپریچوالٹی بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر وہ وقت نہیں آ گیا کہ اب تم بھی اسلام قبول کر لو؟ اور حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسلام میں داخل کیجئے. وہ کلمہ پڑھتے اسلام قبول کر لیتے. ان کا اسلام قبول کرنا اتنا خوشی کی بات تھی کہ مکہ میں پہلی بار نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی بلند صدا پہلی بار بلند کی جاتی ہے, کھل کر کے بلند کی جاتی ہے کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں, اب عمر ہمارے ساتھ ہے. ایسا انفلوئنشل شخص جو اسلام لاتا ہے اسلام کی ریشنل آرگیومنٹس کو سن کر کے اور اسپریچول ایفیکٹس کو دیکھ کر کے. یہ بات اتنا بڑا آرگیومنٹ ہے جس کو اگر ہمارے جو بڑے لبرل ہیں یا جو اینٹی اسلامک اسلاموفوبز ہیں وہ اگر سمجھ لیں تو انہیں اس آرگیومنٹ کو دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. لیکن خیر ہم مسلمان ہیں, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے, اور ظاہر ہے جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ اپنی بات کرتے رہیں گے, ہم اپنی کرتے رہیں گے. جس کو حق سمجھ میں آئے گا اللہ اسے توفیق دیتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ آرگیومنٹ ہم اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور بلکہ جہاد کے لیجسلیٹ ہونے سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ لوگ تھے جو معمولی لوگ نہیں تھے, ہائیلی انٹلیکچوئل یا پرزیکیوٹڈ لوگ تھے جنہوں نے اسپریچوالٹی قبول کیا. حضرت بلال کا واقعہ دیکھ لیں, ان کا مالک انہیں مارتا تھا, حضرت بلال بخار کے عالم میں چکی پیس رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں, غلاموں کی مدد کرنا آپ کا شعار تھا, آپ دیکھتے ہیں کہ بلال کو بخار ہے, آپ فوراً اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ لے جاتے ہیں اور دودھ ان کو پیش کرتے ہیں اور کچھ کھجورے کھلاتے ہیں, دوا وغیرہ جو بھی اس دور کا حساب تھا وہ پیش کرتے ہیں, اور حضرت بلال کو اپنی چادر, وہ چادر رحمت جس پر قرآن نازل ہوتا ہے, وہ حضرت بلال کو اڑا دیتے ہیں. اب تو کلمہ نصیب ہونا ہی تھا, ہمارا تو عقیدہ ہے وہ چادر تطہیر جس کے سائے تلے جو جمع ہو وہ جنتی ہو, وہ حضرت بلال پر اڑا دیتے ہیں اور حضرت بلال کی چکی خود پیسنے لگتے ہیں سلطان کائنات, اور جو ان کا کام تھا رات بھر میں فنش کر کے دے دیتے ہیں کہ تاکہ حضرت بلال کو صبح ڈانٹ نہ پڑے. ظاہر ہے اگر اتنا اچھا اخلاق وہ غلام دیکھے گا جو پرزیکیوٹڈ ہے صدیوں سے, غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا, جانور سمجھا جا رہا, اور یہ وہ غلامی جو ٹرانس اٹلانٹک غلامی ہے, اسلام والی غلامی نہیں. ہم اس پہ انشاءاللہ کبھی ایک سیشن کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے وہ دور دور تک وہ انگریزوں کی غلامی اور ٹرانس اٹلانٹک یا انڈین غلامی سے کہیں چھوتی بھی نہیں, دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں. اب یہ حضرت بلال اگلے دن مسلمان ہو جاتے ہیں, ان کا مالک ان کو زمین پہ لٹا دیتا. اب بات ہوتی ہے کہ کیا تو کلمہ پڑھ گیا تیری جان لے لی جائے گی, تلوار تو اب رکھی جاتی ہے اور زمین پر لٹا دیا جاتا ہے. اور وہ زمین ہمارے وہاں کی زمین نہیں, عرب کی سرزمین. آج بھی جو حجاج جاتے ہیں عرب وہ جانتے ہیں اچھے سے کہ وہاں کی گرمی کیسی ہے, وہاں بنا اے سی کے آپ باہر ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کو سن برن ہو جائے گا. اس دھوپ میں, تپتی دھوپ میں بلال کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو مارنا شروع کرتا ہے ان کا مالک, اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں گرمی ہو اور سینے پر پتھر رکھا ہوا ہو اور بلال احد احد کہہ رہے ہیں, تو تلوار رکھی ہوئی تھی گردن پر اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ریشنالٹی اور اسپرچوالٹی اسلام کی اتنی زیادہ افیکٹو اور کنونسنگ ہے کہ اسلام جو بندہ سمجھنے کے لیے واقعی صدق کے دل سے سمجھے تو وہ ایکسپٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ اگر ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. دوسرا حضرت خباب کا واقعہ دیکھ لیں, حضرت خباب کو تپتے ہوئے کوئلوں کو لٹایا گیا, چربی جل کر کے کوئلوں کو بجھا دیتی تھی اور ان کے جسم, بلکہ امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا بھی تھا اپنے دور خلافت میں کہ خباب آپ کی پیٹھ میں کیا ہوا؟ فرمایا عمر آپ کو اسلام بڑی آسانی سے مل گیا, ہم لوگوں کو بہت سختی کے ساتھ اسلام ملا ہے. تو ظاہر ہے حضرت عمر انفلوئنشل انسان تھے, ان پر ہاتھ ڈالنے کی طاقت نہیں تھی کسی کی. آپ حضرت بلال کو دیکھ لیں, حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں, سگے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کے مرچ کا دھواں اندر دیا ہے. تلوار تو اسلام چھوڑنے کے لیے رکھی گئی, لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے. یہ جو تلوار اسلام چھوڑنے کے لیے رکھی گئی, آج اس آرگیومنٹ کو پلٹ کے ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. یہ صحیح ہے کہ ہم نے تلواریں چلائی اور ہماری شان ہے کہ ہم نے تلوار اٹھائی ہے ہر مظلوم کے فیور میں, ہر ظالم کے خلاف ہم نے تلوار اٹھائی ہے ظلم کو دفاع کرنے کے لیے, اور ہم نے دنیا میں انقلاب لانے کے لیے تلوار اٹھائی. اور ہماری یہ سنہرا ماضی, اس پر بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ, ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بات کریں گے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے, ہمارے اسٹیٹس پھیلے ہیں تلوار سے, گورنمنٹ پھیلی ہے تلوار سے, اسلامک لا اسٹیبلش ہوا تلوار سے. اچھا یہ بھی بتاتا چلو, بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسلامک لا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی اسلام ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. اسلام مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے, باقی اسلام کا جو کرمنل پروسیجر ہے
وہ سب پر اسٹیبلش ہوتا ہے. باقی سول لاز ہو گئے یا باقی ڈفرینٹ لاز ہو گئے, وہ سارے پرسنل لاز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مسلمان اگر شراب پیے گا اس کو حد لگائی جائے گی, لیکن اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر غیر مسلم شراب اپنے گھر میں پی رہا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں, اس پر کوئی حد نہیں ہے, بلکہ ہاں بس یہ کہ بنا کے بیچنا نہ شروع کر دے. مسلمان سور کھائے گا اس پہ حد شاید نافذ ہو, لیکن اگر یہ غیر مسلم کھاتا ہے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے اسلام کی طرف سے. تو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اسلامک اسٹیٹ نافذ کیا گیا تو وہ ایسا نہیں کہ اسلام منوانے کے لیے سب کو نافذ کیا گیا, بلکہ اسلام کا عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر ہے تو چھوڑ دیا جائے, غریب ہے تو قتل کر دیا جائے. اس انصاف کو نافذ کرنے کی آج بھی ضرورت ہے. اور جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اسلام کو نافذ کرنا چاہیے, تو اسلام کو نافذ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو مسلمان بنا دینا ہے, بلکہ اسلام کا جو اسٹیٹ پرنسپل ہے, یہ جو اسٹیٹ لا ہے یا گورنمنٹ کا لا ہے, جس کو ہم علوم سیر اپنی زبان میں کہتے ہیں, ہمارے علماء پڑھتے ہیں, اس کو نافذ کیا جائے گا. باقی سب کے اپنے انڈیویجول پرسنل لاز ہیں. بلکہ کورٹ کے اندر اگر کوئی فار ایگزامپل دو یہودی ہیں, ان کے بیچ ڈسپیوٹ ہے, اگر وہ کورٹ جاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے کھیت کا فیصلہ ہماری توریت کے حساب سے کر دیا جائے, ہمارے کھیت کے پانی کا, تو ان کے حساب سے کر دیا جائے گا, کوئی اس میں ایشو نہیں. اور اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلامک لا سے کر دیا جائے تو ان کو اسلامک لا سے کر دیا جائے گا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اسلام جو نافذ کیا گیا ہے وہ انڈیویجولس پر نہیں, ایز اے اسٹیٹ ریلیجن نافذ کیا گیا. اور اس کی جو اسلام کے اسٹیٹ ریلیجنس کے کچھ فائدے میں نے بھی بتائے اسٹیٹ میں ریلیجن ہونے کے. اور بہت ایکسپلیسٹلی میں کہہ دوں, اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام نافذ نہیں ہے کا مطلب ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان نہیں, بلکہ کوئی بھی گورنمنٹ اسلام کی فارن پالیسی, ہوم افیئر پالیسی, اسلام کی جو ود ان جو ایڈمنسٹریشن پالیسیز ہیں کہیں بھی نافذ نہیں ہے. کچھ کنٹریز اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل پاکستان, انڈونیشیا, بنگلہ دیش نے تو خیر چھوڑ دیا اپنا اسٹیٹ ریلیجن, اور آپ سعودی عرب کو کہہ سکتے ہیں, قطر, دبئی وغیرہ, انہوں نے اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن ایکسپٹ کیا ہوا ہے. لیکن وہ کوئی بھی اسلام کو ایز اے لا پریکٹس نہیں کرتے ہیں, تو وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہو سکتے اسلامک لا کے. اسلامک لا کو آپ کو چیک کرنا ہو, آپ گولڈن ایج آف اسلام کو دیکھیے, آپ راشدون کو دیکھیے, آپ عباسد کو دیکھیے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیے, وہ تھا اسلامک لا. اچھا خیر, ہم بہت دور نکل گئے اپنے ٹاپک سے, پھر ہم ذرا اپنے واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ جو قافلے مکہ شریف میں آتے تھے, بھائی مسلمان تو ابھی پرزیکیوٹڈ ہے مکہ کے اندر, لیکن کیونکہ اسلام کی خبر باہر باہر ملکوں تک پہنچ رہی تھی, تو جو لوگ حج کرنے آتے تھے مکہ کے اندر اور وہ اسٹے کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے تھے. اچھا ایک طریقہ اور بھی تھا, جیسے کہ یہ مشہور بھی ہے سورہ کوثر کے ساتھ کہ انا اعطیناک الکوثر, یہ جو آیت ہے ایک روایت میں اس کی بات ہے, ایک میں پوری سورہ کی بات ہے. اس کو لکھ کر کے کعبے کی دیوار پہ لگا دیا تھا ایک صحابی نے, مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو عمر القیس جیسے شخص نے کہا تھا یار یہ کس کا کلام ہے, تو کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا, یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. عمر القیس بہت بڑا شاعر تھا. میں خالی اتنا بتا دوں, عمر القیس کو جب کچھ لوگ قتل کرنے آئے تو اس نے کہا تھا کہ میری دو بیٹیاں ہیں, ان کو جا کر یہ میری ایک شعر کا یہ مصرع پہنچا دینا, یہی میرے پاس رہ گیا ہے. اور عمر القیس کی بیٹیوں تک جب ان قاتلوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد وہ مصرع پہنچایا کہ بھائی تمہارے باپ نے ہمیں یہ مصرع کہا تھا کہ تمہیں سنا دے, کیونکہ یہ بہت ہی ان کا قیمتی اثاثہ ہے اور تم سب شاعرہ ہو, اس کا شاعری کا شوق تھا, تو یہ پہنچا دیا. جیسے ہی ان کی بیٹیوں نے وہ مصرع سنا, ان قاتلوں کو پکڑ لیا, کہا تم ہی ہمارے باپ کے قاتل ہو. تو قاتلوں نے کہا بھائی آخر کیسے تمہیں پتا؟ تو پتا یہ چلا کہ اس پہلے مصرے سے دوسرا مصرع جو عربی میں بنانے کا فن تھا, اس کے مطابق دوسرا مصرع بن ہی رہتا کہ تمہارے سامنے جو دو کھڑے ہیں میرے قاتل ہیں. ان کی بیٹیوں نے پہچان لیا. آپ غور کریں, جس کی بیٹی اتنی بڑی شاعرہ ہو, وہ عمر القیس کتنا بڑا شاعر ہوگا, عربی کا کتنا جاننے والا ہوگا. اس عمر القیس نے جب کعبے کی دیوار پر لکھا ہوا انا اعطیناک الکوثر پڑھا, تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا, کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ قرآن کی آیت وہاں لٹکی ہوتی تھی, لوگ پڑھتے تھے, لوگ حیرت میں آتے تھے, تو آ کر کے بات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو قافلے, جو گروپس باہر سے آتے تھے وہ ملتے تھے, اور ان میں اکثر ایسے ہوتے تھے کہ جو ملتے تھے وہ اسلام قبول کر کے وہاں سے تشریف لے جاتے تھے.
تو ان کو کس نے دبایا ہوا تھا؟ کس نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا تھا؟ بلکہ وہ تو ٹریڈنگ قریش کے ساتھ کرنے آتے تھے، بلکہ وہ تو حرمین کو وزٹ کرنے، حرم کو وزٹ کرنے آتے تھے، معاف کیجیے گا حرمین نہیں، حرم کو وزٹ کرنے آتے تھے. تو آخر وہ کیوں اسلام قبول کر رہے تھے؟ وہی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشنل آرگیومنٹس اتنے اسٹرانگ تھے کہ کفار اس کے آگے ٹک نہیں سکتے تھے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جس طرح آج بھی نہیں ہے. بلکہ میں ایک بات اشارتاً کہتا چلوں، ایتھیسٹ یا ایگنوسس، ان کے بیچ ایک بات کامن ہے، وہ یہ، ان کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے خدا کے نہ ہونے پر، بلکہ صرف وہ ہماری دلائل کو کراس چیک کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ان کے پاس صرف شبہات ہیں، جیسا قرآن نے کہا ہے. ان کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ ثابت کر دے خدا نہیں ہے. خیر، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. تو دعویٰ یہ ہمارا کہ اسلام کے آرگیومنٹس کے خلاف کسی کے پاس بھی ریشنلی اسٹرانگ آرگیومنٹس نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے رہے اور اس کے بعد بھی کرتے رہے. آپ راشدون کے دور میں دیکھ لیں، راشدون یعنی 5 خلفاء کے دور کے اندر دیکھ لیں، کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا گیا. یہ امپورٹنٹ ہے. جنہوں نے اسلام قبول کیا، مار کھاتے ہوئے، زمانے کا ظلم سہتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو عوام ہے اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ فیس کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر ہو یا آپ عرب کنٹریز کے اندر دیکھ لیجئے، وہاں سیریا کے اندر رشین امریکن فورسز، یا آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، یا پھر آپ پیلسٹین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، یا برما میں دیکھ لیں، انڈونیشیا معاف کیجیے گا، وہاں تو الحمدللہ بھی پیس ہے. اور بھی کئی کنٹریز ہیں جہاں پریشان کیا جائے، لیکن اسٹل مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے کے لیے، انکلوڈنگ بشار الاسد جیسا شخص جو کہتا ہے کہ خدا بدل سکتا ہے، حکمران نہیں بدلے گا، وہ تو کلمہ چھوڑنے کے لیے تلوار رکھتا ہے گردن پہ. ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. آخر کیوں؟ اسلام کی ریشنل اور اسپریچول آرگیومنٹس اتنے کنونسنگ ہیں کہ لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں کہ یہ آرگیومنٹس کتنے اسٹرانگ ہیں اور کیوں. حضرت حمزہ، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کوئی ان کو تلوار کے دم پہ اسلام قبول کروا سکتا نہیں تھا. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا، مسلمان اگر کسی کو تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھواتے ہیں یا پڑھوانا اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، تو پھر آخر مسلمان لڑ ہی کیوں رہے تھے؟ کیوں پوری دنیا پر اپنی حکومت کا نفاذ کر رہے تھے؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو تاریخ اسلام پڑھنی پڑے گی کہ تاریخ اسلام میں ظلم کی داستان شروع سے رقم کی. ہمارے جتنے دشمن رہے، مکے کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا، حبشہ کی طرف مسلمان گئے، وہاں تک کفار، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہاں سے کفار پیچھا کرتے ہوئے حبشہ تک گئے مسلمانوں کے پیچھے. حبشہ کے اندر ان کو مروانے کی یا واپس لا کے مارنے کی پوری پلاننگ کی گئی. پھر وہاں سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، مسلمانوں نے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے بچے وغیرہ چھوڑ کر کے پیچھا کیا گیا، ان کو مدینے پر حملہ کیا گیا ان کے ساتھ، وہاں مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کر کے ان پر حملہ کیا. لیکن خیر، اس کے بعد اسٹیٹ قائم ہوئی، جہاد لیجسلیٹ ہوا. لیکن اس کے بعد کی بھی آپ داستان پڑھیں، ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے جو ایٹ لیسٹ راشدون کے دور میں جو ایگریسو وار ہو. حالانکہ ایگریسو وار کے بھی ہم فیور میں، اسلام اس کو لیجسلیٹ کرتا ہے اور ایگریسو وار ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی پلان کر رہا ہے آپ کو ڈسٹروائے کرنے کے تو عقل مندی اسی میں کہ پہلے جا کے آپ اسے ڈسٹروائے کر دیں. سمپل سی بات ہے. ہاں، اگر کسی سے آپ کا پیس پیکٹ ہو چکا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے آپ کا جزیہ پیکٹ ہو چکا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو آپ امان دے چکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تینوں طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی آپ راشدون کے دور میں دیکھیں گے تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی بیسس پر ہوئی ہیں کہ بھائی ہم نے دعوت اسلام پیش کی، سامنے والے نے ہمیں روک دیا، ہم نے پھر بھی کیا تو دعوت دی، انہوں نے ہمیں پرزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے پرزیکیوشن کا جواب پھر وہی ہے کہ طاقت سے دیا جائے، کیونکہ ظالم کا جواب طاقت سے. اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور پریزنٹیشن رکھیں گے کہ جو اسلام کی جو شروعاتی جنگوں کی نوعیت تھی وہ کیا تھی، وہ کس طرح کی تھی. میں آپ کو بتاؤں، ایک دن میں حساب لگا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی جنگیں امپوز کی گئی ہیں کہ
تقریباً ہر چوتھے مہینے آن این ایوریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ لڑی ہے، ہر چوتھے مہینے. اور یہ اس میں زیادہ تر دفاعی نوعیت کی تھی. ہاں اس میں اقدامی بھی تھی، جیسے بنو قریظہ وغیرہ کے خلاف ہو گئی، یا بنو نزار یا بنو نذر کے خلاف تھی. تو اقدامی بھی، اور ہم اقدامی کے منکر نہیں ہیں. اقدامی بھی ہو گیا، ایگریسو وار بھی ہوتی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہوتی ہے، اور اسلام نے وار کو لیجسلیٹ کیا ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا، وار کے اپنے شرائط ہیں، اپنے قوانین ہیں، اور انہی کے ساتھ وار ہے. جس طرح نماز اپنے شرائط کے ساتھ ہے، روزہ اپنے شرائط کے ساتھ ہے، کہ بھائی بنا رمضان کے اگر کوئی روزے فرض سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے. بنا وقت کے نماز فرض نہیں ہوتی ہے، بنا آپ یوں سمجھے وضو کے نماز ادا نہیں ہوتی. اسی طرح اپنے شرائط ہیں جہاد کے بھی، جب تک وہ فرض نہ ہو تو اس کی فرضیت کے ہم قائل نہیں ہیں. جب تک کہ اس کے شرائط پورے نہ ہو اس کی ادائیگی پوری نہیں ہوگی، اور جب فرض ہو جائے تو اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور بلکہ جہاد کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے کہ قادیانی مردود، وہ اسلام سے خارج ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں بنیادی دو وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جہاد کے منکر ہے، دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اس وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو اگر کوئی صرف اتنی بات کا جہاد کا منکر ہو تو دار اسلام سے خارج ہے. وہ اپنے آپ کو کتنا ہی لبرل مسلم کا ہے، سیکولر مسلم کا ہے، فیمنسٹ مسلم کا ہے، ایکو فرینڈلی مسلم کا ہے، یا کچھ بھی کا ہے. مسلم مسلم ہوتا ہے، وہ ایکو فرینڈلی لبرل سیکولر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم مسلم ہیں اور مسلم ہی ہیں. ہاں وہ اگر کوئی اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں نام، مثلا سنی، حنفی، جو اسلام نے پرسکرائب کیا ہم اسی کو مانتے ہیں. ہم ان نسبتوں کا انکار نہیں کر رہے جو اسلام نے پرسکرائب کیے. بیک ٹو دا پوائنٹ. تو اسلام نے جو جنگیں کی ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کی ہیں، اور ان لوگوں کو خاص کر کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا. مثلا حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ لے لیتے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، لیکن انہوں نے اپنے کلمے کا اظہار ہی نہیں کیا. جس دن مکہ فتح ہو گیا اس وقت انہوں نے اپنے کلمے کا اظہار کیا، کیونکہ جانتے تھے ان کا مال دولت، ان کی جو اور دوسری چیزیں ہیں، جان، بلکہ بچے وغیرہ، بچے تو نہیں کہہ سکتے، فیملی وغیرہ ڈسٹروائے کر دی جاتی، اس لیے انہوں نے ظاہر نہیں کیا. اور بھی اس طرح. اور آپ غور کریں کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، معاف کیجیے گا 10 ہجری میں، کوئی مجھے کریکٹ کرے گا 8 ہے کہ 10 ہے؟ پلیز مجھے کوئی کریکٹ کر دے، میں کچھ کنفیوز ہو گیا. 8 یا 10 ہجری میں جی ہاں 8 ہجری میں، ہاں یہ زیادہ صحیح قول. تو 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوئی ہے اس وقت آپ اگر غور سے دیکھیں تو کتنے صحابہ کرام تھے، یعنی جو ظاہری اپنا اسلام ظاہر کر چکے تھے وہ 10,000 صحابہ کرام تھے جو میدان جنگ میں تھے. آلدو فتح مکہ میں کوئی سیریس بیٹل نہیں ہوئی، لیکن 10,000 صحابہ ہیں. اور یہ 8 ہجری یہ اور 12 قریب 20 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمائی ہے. اور جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی پروٹیکشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب آخری حجۃ الوداع میں حج فرما رہے ہیں ان کی گنتی 1,24,000 کو کراس کر جاتی ہے. تو اس سے یہ بات کلیئرلی ثابت ہو جاتی ہے کہ فائٹ کرنا فار دا اسٹیبلشمنٹ آف لا، اسٹیبلشمنٹ آف اسلام، اسٹیبلشمنٹ آف پروٹیکشن ضروری ہے. اور اگر آپ ضروری نہیں کریں گے تو لوگ اسلام کی طرف نہیں بھی آ پائیں گے. ظاہر ہے مثلا آج انڈیا کے اندر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. میں پرٹیکولرلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے اپنے آفس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دل میں مانا ہوا، مجھ سے کہتے ہیں بھائی میں ظاہر نہیں کر سکتا، میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا میری فیملی میں مسئلے ہو جائیں گے، میری آفس لائف میں مسئلے ہو جائیں گے، تو پرزیکیوشن فیس کرنا پڑتا ہے. اب اگر یہی انڈیا کے اندر ایسی گورنمنٹ ہو جو مسلم ہو، اگر وہ اسلام قبول کرے تو ٹوٹل اسے پروٹیکشن ملے، تو لوگ اسلام قبول کریں گے. تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں فیسیلیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں بھی، جنہوں نے نہیں قبول کیا انہیں بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اسٹیٹ اسٹیبلش کر کے انصاف قائم کرنے کے لیے جہاد کو لیجسلیٹ کیا گیا. اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں. جو اس کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. جہاد اسلام کے بنیادی عقائد و اعمال میں سے ہے، لیکن یہ اپنے شرائط کے ساتھ ہے. جس طرح ہر چیز کے اپنے شرائط ہیں، اپنے طریقے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے کسی کو گولی مار دے کہہ دے جہاد ہے. ایسا جہاد نہیں ہے، فساد ہے. جی بھائی کوئی کچھ ایڈ کر فرما دیجیے رہے اس میں یہ جو جیسے جی بھائی جی آکے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو قبول کر رہے ہیں دقت ہو رہی ہے،
تو جو قبول جو وہ لوگ بہت سارے ہو چکے ہیں، کچھ لوگ آپ کانپور میں عقی بھائی آپ وہاں کی آواز ہم تک کلیئرلی نہیں آ رہی، کٹ کے آ رہی ہے. آئی ہوپ یہ صرف ہیلو میرے ساتھ ایشو نہ ہو. جی جی فرمائیں. ہیلو جی کہہ رہے ہیں بھائی کہ جیسے آپ نے بولا جو قبول کر رہے ہیں انہیں دقت ہو رہی ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ قبول کروا رہے ہیں، جو وسیلہ بن رہے ہیں. ہوں. ہیلو تو جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیں آپ. ہاں تو انہیں بھی دقت ہو رہی ہے. جیسے کانپور میں کچھ علماء اریسٹ بھی ہو گئے، اندر بھی چلے گئے وہ، اور کچھ ہوں. اسٹیٹس جو ہیں وہ یہ رول بنا رہے ہیں جبرن عقیب بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مجھ تک تو کم سے کم نہیں آ رہی ہے. جی آواز کلیئر نہیں ہو رہی تھی. عقیب بھائی آپ اپنا مائک ذرا ایڈجسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کہیں. آپ آئی ہوپ شاید آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. عقیب بھائی نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا، ہم نے انہیں مائک. جی عقیب بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. ہیلو جی فرمائیں. جی وہ تھوڑا لگ رہا تھا نیٹ ورک تھوڑا ڈسٹرب تھا میرا. یہ کہہ رہے تھے بھائی کہ جو لوگ جی. اسلام قبول کر رہے ہیں ہوں. تو انہیں تو دقت آتی ہے اس وقت جو حالات ہیں، لیکن جو قبول کروا رہے ہیں، جیسے ہمارے کچھ علماء جو اریسٹ بھی ہو گئے کانپور میں، نیوز آئی تھی. ہوں. تو پھر کچھ اسٹیٹ جو ہیں جو جبرن دھرمانترن پہ قانون بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ابھی جیسے رمضان میں، پچھلے رمضان میں ہمارے ایک مسجد میں ایک آدمی آیا تھا، تو اس کو مطلب اس نے بتایا کہ میرا دل کرتا ہے قبول کرنے کا، لیکن پھر جو امام صاحب تھے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھوا کے لیتے آؤ، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ نشے میں بھی ہے. تو اس طریقے سے اس وقت تو سب سے بیٹر یہ ہے کہ ویڈیو بنا لے بندہ اور اس سے ریٹن میں لکھوا لے، پیپر پہ، نوٹری پہ، اس کے بعد ہی وہ کلمہ ہوں. پڑھے، تاکہ آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی کسی طریقے سے مشقت میں نہ پڑے. جی یہی کہنا تھا مجھے. ہاں بلکہ ایز اے پریکاشنری میجر اب تو آپ کو اگر کوئی آئے بھی کہ بھائی مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو آپ اسے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تمہیں کرنا ہے تم اپنی زبان سے کہو تم مسلمان ہو، مسلمان جاؤ، اور جا کر کے اب اپنا لیگل وے کے اندر تم اپنا کرو. کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلمہ جی وغیرہ پڑھایا اور ویڈیو وغیرہ بنایا تو وہ وائرل ہو جاتا ہے. صرف اتنا کہیے کہ بھائی اگر تم مسلمان ہونا، کیونکہ دیکھیے بنیاد کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بنیاد یہ اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے. کسی نے اگر خود کو کہا میں مسلمان ہوں، وہ اسی وقت سے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھنا بہت افضل ہے، بلکہ واجب کے قریب پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ بنیاد ہے وہ پڑھنے سے جان بھی لیتا ہے. لیکن اس وقت کیا ڈر ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جو آیا ہے وہ گورنمنٹ کا یا کچھ ایسے آرگنائزیشن کا پٹھو ہے. وہ آپ سے آئے گا کلمہ جی پڑھنے کے لیے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، پیچھے سے بھیڑ آ گئی، آپ کی لنچنگ ہو گئی. تو بچنا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی وہی اگر بات. مسلمان ہو، آج سے تم اپنے آپ کو مان لو تو مسلمان ہو. ناؤ اب یا تو آپ اپنی خود اپنی بھیڑ وغیرہ ہو، یا آپ کے اپنے مقتدی حضرات ہو مساجد کے اندر، یا آپ لیگل وے کے اندر جا کے اس کو اسلام قبول کروائے. اور بھائی اپنے آپ کو سیکیورٹی رکھے، کیونکہ ہوگا کہ آپ ادھر کلمہ پڑھا رہے ہوں گے، پیچھے سے بھیڑ آ جائے گی، یہ دیکھو دھرمانترن ہو رہا ہو، وہ ویڈیو بنے گا، آپ بیکار میں جیل میں سڑ رہے ہیں. لینا ہے دینا دو، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو بچانا بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اسے اس کے کفر پہ ہرگز راضی نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی اسلام مت قبول کرو، یا اس طرح کے جملے نہ کریں کہیں جو جی جی کفر، رضا بالکفر کو ظاہر کرتے ہو، کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہے. مثلا ہمارے جی فقہاء نے جس طرح لکھا بھی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ، تو آپ خود کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی دیر آپ اس کے کفر پہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے اتنی دیر تو کافر رہے. اور کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ فوراً سے پہلے اسلام میں داخل ہو تاکہ وہ اپنے رب کی رحمت میں آ جائے، کیونکہ اگر اس پل بھی وہ موت کے آگوش میں چلا گیا تو پھر اس کے ایمان کی ذمہ داری کوئی نہیں. تو آپ کہہ دیں کہ ہاں بھائی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تم دل میں مان لو کہ تم مسلمان ہو، جاؤ. اور اس کے بعد اس کا اگر آپ کو کانٹیکٹ وغیرہ لینا ہے تو کانٹیکٹ، یا پھر آپ اپنے مجلس میں ہو یا آپ اپنے جلسے وغیرہ میں ہو اور آپ جانتے ہو کہ بھائی ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے ایکیوز کیا جا سکتا ہے، تو دیٹس اٹ. کیونکہ اور اس نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، تو پالیٹکس کو بھی تھوڑا سامنے جی جی رکھیں، اپنی سیفٹی کو بھی رکھیں، اور اپنے عقیدے کو بھی سنبھال کے چلیں کہ آپ کا کوئی جملہ یا کوئی عمل رضا بالکفر کو ظاہر نہ کرے.
आई होप ये पॉइंट क्लियर हो जी। और कुछ फरमा रहे थे आकिब भाई? जी बस यही बता रहे थे हम, जैसे हम सोचे कि आप भी इसमें ऐड कर देंगे, जो लोग करवा रहे हैं उसके उनके बारे में, जो करके जो दिक्कत में आ हाँ, गए हैं, वो तो अलग मसला है। अब बेचारे जो इस्लाम कबूल करते हैं, मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ। अभी हमारे ऑफिस में और भी लोग हैं, उन्होंने कुछ तो है जाहिर कर दिया उन्होंने। अच्छा क्या है कि जहाँ हम हैं वहाँ मेजोरिटी है मुस्लिम्स की, तो उनको प्रोटेक्शन है, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और उनके फैमिलीज में जो इश्यूज आते हैं तो फिर हम लोग उनको हेल्प करते हैं। और दूसरी चीजें हैं, बल्कि अभी उनका पासपोर्ट वगैरह बनवाने में हेल्प की हमने, और वो लोग जा रहे हैं अपना उम्रा वगैरह कर रहे हैं। तो खैर वो जॉब भी कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि हेल्प तो करनी पड़ती है उनकी। जी जी जी। मकसद ये है बताने का कि जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे, और ये आज का नहीं है, ये हमेशा से, वो परेशान होते रहे हैं और उनको परेशान किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? और ये तो आप यूं कह लें कानून फितरत या कानून कुदरत। अल्लाह ने कुछ इस तरह से जी हमें जी आजमाया हुआ है और हम आजमाइश के लिए तैयार हैं। वो है ना कि "ए मेरे रब तू जिस हाल में रख, हम राजी हैं"। खैर, जी अगले जी। सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह इसी के साथ हम बहुत शॉर्ट में जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो ये। कुरान ने क़िताल के क्या रीजंस बताए हैं? एक तो वो है ना कि हमारे मुल्हिदीन बताते हैं कि देखो कुरान तो कहता है जिसको पकड़ो मार दो, जिसको पकड़ो ये कर दो, और काफिरों को तो मारना ही चाहिए, और वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजंस बताते हैं, हम उनमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन कुरान क्या कहता है कि क्यों क़िताल? क़िताल का मतलब होता है कत्ल करना, जंग करना, किसी से लड़ाई करना। क्या रीजंस दिए कुरान ने कि आखिर कब लड़ाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कुरान ने जब जिहाद को लेजिस्लेट किया है, सूरह बकरा के अंदर है, आयत नंबर 190 से लेकर के 193 तक के अगर आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कुरान ने वजूहात बयान किए हैं कि आखिर जिहाद क्यों करना चाहिए। पहले तो ये भी कहा है कि करना है, फिर क्यों करना है। आइए जरा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, कंजुल ईमान शरीफ से मैंने तर्जुमा लिया है, अगर आप समझेंगे तो समझेंगे इंशाल्लाह। एंड फाइट इन अल्लाह कॉज अगेंस्ट दोज हु फाइट यू। पहली वजह, उनसे लड़िए जो आपसे लड़ते हैं, बेवजह नहीं कि कोई लड़ भी नहीं रहा आप गए मारने लगे उसको। उनसे लड़िए जो आपसे लड़ते हैं। एंड डू नॉट एक्सीड द लिमिट्स, और हद से नहीं बढ़ना है। कब तक लड़ना है? जब तक फितना दफा ना हो जाए, जैसा कि आगे आयतों में इसकी वजाहत है। लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है, जो अल्लाह ने लिमिट सेट कर दी है आप उन्हीं लिमिट्स में रहेंगे। एंड अल्लाह डज नॉट लाइक द ट्रांसग्रेसर्स, जो लिमिट्स क्रॉस करते हैं, जो हद से बढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। एंड स्ले द डिसबिलीवर्स wherever you find them and drive them out from where they drove you out, और काफिरों को जहां पाओ मार दो। ये आयत आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। अक्सर लोग कहते भी हैं कि अरे भाई काफिरों को बारे में लिखा हुआ कुरान में जहां पकड़ो मार दो, जहां पकड़ो मार दो। एक मर्तबा एक साहब मुझसे कहने लगे आपके कुरान में ये आयत, मैंने कहा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमने कहा बिल्कुल ठीक, कहा होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो वो बेचारे चौंक गए, अरे ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि असल मसला ये कि कुरान की आयत भी हक है, हम उसे मानते भी हैं, वो एब्रोगेट भी नहीं हुआ और उसका कोई और मतलब भी नहीं है। तो वो थोड़ा मेरा मुंह देखने लगे। हमने कहा लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत है उसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आप इसकी तावील वगैरह करते हो? हमने कहा ये मत पूछिए, आप ये पूछिए कि इस आयत पर फिर हम अमल क्यों नहीं करते, तो हम आपको बताएंगे। इसका वक्त नहीं है, इसका वक्त ये है कि जब वॉर जैसे सिचुएशन हो। और वॉर किन के साथ? ऐसा नहीं कि वो पता लगा पड़ोसी के साथ आपकी वॉर चल रही, मोहल्ला वॉर, वो नहीं वॉर। वॉर से मतलब ये जिन्होंने आपको आपके घरों से निकाल दिया, जैसा कि इस आयत में खुद ही मौजूद है। एंड स्ले द डिसबिलीवर्स wherever you find them and drive them out from where they drove you out। भाई उन्होंने आपको आपके घरों से निकाला है ना, तो उनको मारो तब तक जब तक उनको तुम वहां से ना निकाल दो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाल दिया। तो लड़ाई किनसे करनी है? जिन्होंने आपको एग्जाइल में डाला, जिन्होंने जेनोसाइड किया आपका, जिन्होंने परसिक्यूशन किया आपका, उनसे लड़ना है। अभी ऐसा नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट में किसी से लड़ाई हो गई तो उसको पटक के मारना शुरू हो गए। तो ऐसा इस आयत के अंदर हुक्म नहीं दिया गया है। हालांकि ये आयत हक है और हम इस पर ईमान रखते हैं। एंड द टर्मोइल दे कॉज इज वर्स देन स्लेइंग, और जो उन्होंने किया वो तो किसी को कत्ल करने से ज्यादा बुरा है। जाहिर है किसी की औलाद को उसके सामने कत्ल कर दिया जाए, उसके लिए तो उसकी मौत से ज्यादा तकलीफ की बात होती है। साहबा की तो हजारों औलादें कत्ल की गई, और सबसे बढ़कर नबी को शहीद करने की कोशिश की गई।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جو یہ کفار شاید کبھی نہ سمجھ پائیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہماری اولادوں کا قتل شاید ان کی توہین سے زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. ان کی توہین کی گئی، وہ بہت دردناک تھا، وہ ہمیں قتل کرنے سے زیادہ خطرناک تھا. اینڈ ڈو ناٹ فائٹ دیم نیئر سیکرڈ ماسک. لیکن اب دیکھو لمٹ بھی خود ہی اللہ بتا رہا ہے کہ جو سیکرڈ ماسک یعنی جو حرم ہے، حرم کعبہ ہے، اس کے پاس مت لڑنا ان سے until they fight you there. اگر وہ خود ہی وہاں لڑنے لگے تو پڑھو. So if they fight you, slay them. اگر وہ، اب یہ آیت خود ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے. if they fight you, slay them. اگر وہ لڑے تو تم ان سے لڑو. This is the punishment of disbelievers. اور یہ جو کفار ہیں یہ ان کا پنشمنٹ ہے. Then if they desist, لیکن اگر وہ رک جائیں، دیکھیے ایکسپلیسٹلی قرآن کہہ رہا ہے if they desist then indeed Allah is oft forgiving, most merciful. اگر وہ رک جائیں تو اللہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. And fight them, and اب یہ قرآن کی دوسری آیت سنیے، لمٹ قرآن خود سیٹ کر رہا ہے. And fight them until no mischief remains. اور تب تک لڑنا ہے جب تک کہ شر باقی رہتا ہے. شر باقی نہ رہے تب تک لڑو، اور جب شر باقی نہ رہے تو چھوڑ دو. شاید میں اپنے جملے الٹے کہہ گیا. جب تک شر باقی ہے لڑو، اور جب شر ختم ہو جائے تو پھر لڑائی بند کر دو. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی زبان میں، اور میں نے آیات آپ کے سامنے کوٹ کر دی ہیں قرآن سے. تو اللہ نے کیا مقصد بیان کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ کو پرزیکیوٹ کیا گیا، جینوسائیڈ کیا گیا، آپ ان سے بدلہ لیجئے، ان کو وہاں سے نکالو. ظاہر ہے جو ٹریٹر ہے، جو جینوسائیڈ کرنے والا ہے، جو جینوسائیڈ انیبلر ہے، جو پرزیکیوٹر ہے، اس کی سزا دو اسے. ایک. دوسرا، زمین میں فساد ہو، اگر جس کو ہم کہتے ہیں انارکی پھیلنا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہونا، اگر ایسا ہو تو لڑو، اور پھر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرے اس کو جہاں پکڑو مار دو، لیکن مسجد کے پاس مت مارو. اور ڈس بلیورز جنہوں نے جینوسائیڈ کیا گیا ان کو پنشمنٹ دو. یہ ایک کاز بیان کیا گیا. تیسرا کاز، اینڈ اف دے ڈسسٹ، لیکن اگر وہ رک جائیں تو پھر اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے. اگر وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں اپنی ان جرائم سے، تو پھر ان کو بھی معاف کر دو. اور جیسا کہ ہمارے نبی نے معاف کر کے دکھایا فتح مکہ کے وقت، جیسا کہ صلاح الدین الایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کر کے دکھایا فتح بیت المقدس کے وقت، جیسا کہ حضرت خالد ابن ولید نے فتح کر کے دکھایا فتح روم کے وقت، جیسا کہ فتح کر کے دکھایا قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد ثانی نے، جن کو سلطان محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ فتح کر کے دکھایا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مصر کے اندر. یہ وہ ہمارے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے فتح کرنے کے بعد کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ ہتھیار ڈال دیے. سامنے والے نے ہم سے کہہ دیا کہ نہیں وہ نہیں لڑے گا تو ہم بھی نہیں لڑیں گے، ہم نے بھی معاف کیا. کیونکہ اصل مقصد یہ ہے انصاف کو زمین پر قائم کرنا. اصل مقصد یہ نہیں کہ کسی کو قتل کرنا ہے، اصل مقصد یہ زمین پر انصاف قائم ہے. اور کب تک لڑنا ہے؟ جب تک زمین پر کوئی شریر قوت شرارت باقی نہ رہے. اور جب یہ ایسا نہ ہو تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب شریر قوتیں ہوں گی تو لڑنا ہوگا. اگلی آیت، اس کو میں پڑھ کے پھر انشاءاللہ کلوزنگ کی طرف چلوں گا. دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا کم و بیش مفہوم بیان کیا گیا. میں اس کو شارٹ میں بیان کروں گا. سورہ نساء کے اندر آپ آیت 75 اور 76 کو اگر پڑھیں گے، اینڈ واٹ ایور از دا میٹر ود یو that you should not fight in Allah's cause, and for the feeble men and women and children who invoke. اچھا، اس آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی جہاد کرنے کی. تو اب آپ خود سوچئے کہ ترغیب یا موٹیویشن جو دیا جا رہا ہے جہاد کے لیے، اس کی کاز خود ہی بتا رہا ہے قرآن کہ کیوں لڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پڑوسی لڑائی ہو گئی تو آپ جہاد پہ نکل پڑے. لڑائی کرنی کب ہے؟ جہاد کرنا کب ہے؟ اور لارڈ، اچھا کن کے لیے لڑنا ہے؟ فیبل مین، کمزور لوگوں کے لیے، اینڈ ویمن، عورتوں کے لیے، اینڈ چلڈرن، بچوں کے لیے، ہو انووک، جو صدائیں لگاتے ہیں، اور لارڈ لبریٹ اس فرام ٹاؤن آف دا پیپل وچ آر انجسٹ، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس ظالم لوگوں سے ہمیں بچا لے اور ہمیں یہاں سے نکال دے. جو بھی ظلم کا شکار ہو، وہ مسلمان ہو غیر مسلم. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں
کہ ہمیں اللہ نے ذمہ داری دی تھی غیر مسلموں پر بھی ہو رہا ہو اگر ظلم تو اس کو بھی روکنا ہے. آج ہمارے ہندوستان میں کتنی ایسی کمیونٹیز ہیں جو بیچارے پرزیکیوٹ ہو رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں, مافیا کے ہاتھوں, ان کو بچانے کی بھی ذمہ داری دی تھی ہمیں. اور یہ جہاد یہی ہے. فار ایگزامپل, اگر راستے میں کوئی عورت جا رہی ہے, اس پر کوئی پھپتیاں کستا ہے, کوئی اسے پریشان کرتا ہے, تو بھی اسے بچانا ثواب ہے, اسے بچانا جہاد ہے. اگر کوئی بچہ ہے اس پر کوئی ظلم کر رہا, پکڑ کے مار رہا ہے, آپ اسے بچاتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. اور مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لڑنا شروع ہو جائے, مقصد یہ کہ طاقت ہو آپ لوگوں کو ظلم سے بچا لے, یہ مقصد ہے اصل. اور قرآن اس کو خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے, اور اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں کی ہے قرآن نے, نہ ہمارے علماء نے بہت اسپیسیفک تخصیص کی. ہاں, لیکن شرط یہ, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پہلے آپ مسلمان کو بچائیں گے, پھر آپ کے پاس طاقت ہے آپ غیر مسلم کو بھی بچائیں گے. اور جیسا کہ ہم پر واجب قرار دیا ہمارے آقا و مولا نے کہ ذمی پر, معاہد پر, اگر ان سے معاہدہ ہے ہمارا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, تو ان کو بچانا واجب ہے ہمارا. امان, جس کو امان دی ہوئی ہے, جس کو امانی کہا جاتا ہے, اس کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری. ہمارے نبی نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے, تو ہمیں کرنا واجب ہے. لیکن آپ خود سوچیں, جہاد کو آج کس فارم میں پریزنٹ کیا گیا کہ وہ گویا کہ جو کیا ہے داعش اور القاعدہ اور فلانے جن کی باقاعدہ رپورٹنگز ہوئی کہ ان کو کیسے فنڈنگ کی ویسٹ نے, ان کو ہتھیار بھی ویسٹ دے رہا ہے, وہ ویسٹ کو پیٹرول بھی دے رہے ہیں, اور خیر ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے. تو انہوں نے جو جہاد کا ماڈل رکھا وہ اسلام میں نہیں, اصل میں تو وہ فساد ہے. ابھی میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کو بتایا وہ فساد ہے, اور ان کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے, جو کہ مسلمانوں نے نہیں کیا یا بہت دیر سے کیا ایٹ لیسٹ. تو کرنا واجب ہے فساد کو دفع کرنے کے لیے, ظلم کو دفع کرنے کے لیے, لوگوں کو. اچھا, اینڈ گیو اس پروٹیکٹر فرام یور سیلف اینڈ گیو اس اے سپورٹر فرام یور سیلف. اللہ کا پروٹیکٹر اور اللہ کا سپورٹر بننے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہمیں. اللہ کی طرف سے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں مجاہد بننا ہے, وہ مسلمان ہو یا کمزور غیر مسلم ہو, ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے ہمیں, کیونکہ ہم اللہ کے نائب ہیں, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہمارے والد گرامی کو اللہ نے اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا, تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسا کہ یہاں تفسیر میں ایک علماء نے ہمارے لکھا بھی ہے کہ اللہ ہیز کریٹڈ مینی سپورٹس فار دا بلیورس, اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بہت سارے اللہ نے سپورٹرز پیدا کیے. اگلی آیت کہتی ہے, دا بلیورس فائٹ فار اللہ's کاز. بلیورس اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتے ہیں, پیسہ, مال, دولت, طاقت, حکومت کے لیے نہیں لڑتے ہیں, اللہ کے لیے لڑتے ہیں. مولا علی کا ایک قصہ بھی آپ جنگ فرما رہے تھے, اور جو کافر تھا آپ نے اسے زیر کر دیا, تلوار لے کے سینے پہ سوار ہوا, اور عنقریب تھا آپ اس کی گردن اڑا دیتے. اس نے منہ پر آپ کے چہرے انور پر, جس کے بارے میں حضور علماء کرام نے اور حضور نے فرمایا کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کے چہرے مبارک کے بارے میں فرمایا, اس چہرے مبارک پر تھوک دیا اس نے, خبیث نے. اب اس کا تھوکنا تھا کہ مولا علی نے تلوار چھوڑ دی, اس کو بھی چھوڑ دیا. تو وہ سوچنے لگا کہ یار اب تو اور مارنے کی وجہ تھی, اس نے چھوڑ کیوں دیا؟ وہ پوچھتا ہے, اے ابو الحسن آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, اے علی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے شخص سن, the believers fight for the Allah's cause of Allah. ہم اللہ کے لیے لڑتے, اپنے نفس کے لیے نہیں. اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا, میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں تجھے مار دوں. ہم اپنے دل کی خواہش کے لیے کسی کو نہیں مارتے, اور اگر کوئی دل کی خواہش کے لیے کسی کو مار رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے, کیونکہ جہاد کیا ہے؟ the believer fight for the cause of Allah and the disbelievers fight for the cause of devil's cause یا cause of devil. جو کفار ہیں, جو ڈسبلیور ہیں, جو اہل ایمان نہیں ہیں, وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ وہ ڈیول, وہ شیطان کی وجہ کے کاز کے لیے لڑتے ہیں, اور ہم اللہ کے لیے کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی جو شیطان کے لیے لڑ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا ڈسبلیور ہے. سو فائٹ اگینسٹ دا فرینڈ آف ڈیولز, اور شیطانوں کے جو دوست ہیں ان کے خلاف لڑو. undoubtedly the devil's conspiracy is weak, اور شیطان کا جو مکر فریب ہے, جو جال ہے, بہت بہت کمزور ہے. تو یہ مسلمانوں کو ترغیب بھی کیوں دلائی جا رہی ہے؟ ظلم کو روکنے کے لیے, نہ کہ ظلم کرنے کے لیے. Does Quran legislates to force anyone to accept Islam? کیا قرآن واقعی کہتا ہے کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں, جب یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا, تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو ڈیمین کیا جائے,
کہ اسلام بھی اس کی پرمیشن دیتا ہے. اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. نہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے ماس لیول پہ, اور بالفرض بفرض محال مان بھی لیں کہ کسی انڈیویجول نے ایسا کیا ہے تو اس نے اسلام کے ہی خلاف کیا ہے. اسلام خود اس کو کنڈیم کرتا ہے. بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کسی جنگ میں ایک شخص کو مارنا چاہا, اس نے تلوار ڈال دی اور کہا میں مسلمان ہوتا کلمہ پڑھتا ہوں. انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. نبی پاک نے پوچھا تم نے قتل کیوں کر دیا, وہ تو اسلام لے آیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ڈر سے اسلام لایا تھا, کیونکہ ڈر کا, خوف کا, لالچ کا, کسی مطلب کا اسلام کو قابل قبول نہیں ہے. اسلام میں اسلام صرف قبول ہے اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے. اگر آپ اسلام لائیں لالچ سے, کسی مطلب سے, کسی ڈر سے, کسی خوف سے, وہ قابل قبول نہیں ہے, منہ پر رد ہے. اگر کوئی اللہ کے لیے اسلام لایا ہے, کوئی اگر رسول کے لیے اسلام لایا ہے, کوئی قرآن کی حقانیت کے لیے اسلام لایا ہے, تو قابل قبول ہے. اسلام لالچ کا مذہب نہیں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ اسلام جو لایا وہ ڈر کے لایا ہے؟ یہ امپورٹنس ہے اسلام میں, اسلام لانے کے کاز کی. اور اسی لیے ہمارے علماء نے بہت ایکسپلسٹلی کہا ہے کہ اسلام میں عقیدے کے اندر تقلید ناجائز ہے. تقلید میں بات کر رہا ہوں تو مطلق تقلید کی بات کر رہا ہوں. مقصد سمجھانے کا یہ ایز اے آرگومنٹ کہ اسلام محض کوئی اور مسلمان ہے اس لیے ہم مسلمان ہو گئے, محض اور کوئی وجہ نہیں ہے, تو ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے. مثلا ہماری بیوی ہے صاحب, وہ مسلمان ہو گئی تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. کیوں لائے؟ بس بیوی مسلمان, ہم بھی مسلمان ہو, کوئی مطلب نہیں, اور کوئی وجہ نہ ہو. ہاں یہ موٹیویشن اگر بن گیا آپ کا, بعد میں آپ نے سمجھا اور اللہ کے لیے لے آئے, دیٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن صرف یہی موٹیویشن ہے, دیٹ از ریجیکٹڈ. اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ شخص مسلمان نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے, ہم مسلمان مانیں گے کیونکہ وہ منہ سے کہہ رہا ہے, اور لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قرآن کی کسوٹی پہ وہ ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. تو جب یہ آپ سمجھ لیں گے بات, تو پھر اس آرگیومنٹ کی اسلام کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے کہ بھائی صاحب کہ اسلام کیا زبردستی کلمہ پڑھواتا ہے مسلمانوں کو. ہرگز نہیں بھائی, پڑھوا ہی نہیں سکتا. ایسا شخص جو ایسا کرے وہ حرام کرتا ہے, وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے. اور ایسے فورس میں آ کے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام قابل قبول ہی نہیں, جب تک وہ دل سے, اپنے صدق دل سے, یقین سے. اور علماء نے تو یہاں تک کہ لکھا, حالانکہ ہم اس کنڈیشن کو نہیں لگاتے ہیں ایز اے لیمین, علماء نے کہا کہ بغیر دلیل کے ساتھ, بے دلیل بھی ہوگا تو نہیں مانیں گے, لیکن وہ دلیل کمزور بھی ہو, کیسی بھی ہو, لیکن اس کے بعد دلیل ہو. یہ نہیں کہ کسی کی تقلید میں ایمان لایا, صدق دل سے, دلیل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب اللہ پر ایمان لائے گا تبھی قابل قبول ہے. یہ جو امپورٹنٹ بات ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہاں یہ ضرور ہے, اگر وہ مسلمان ہوا اور اتنا بھی مانتا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ حق ہے, چاہے بھلے اس کے پاس ریشنل آرگیومنٹس اسے نہ پتا ہوں, وہ مسلمان ہے, اسے پھر مقلد نہیں کہا جائے گا کہ وہ عقیدے میں تقلید کرتا ہے. وہ اس میں دلیل رکھتا ہے اپنی, یہ دلیل مان لی جائے گی. لیکن اگر اس لیے مانتا ہے کہ میرے ابا مسلمان تھے, میں بھی ہو گیا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ابا ہندو ہوتے تو ہم ہندو ہوتے, تو پھر وہ مسلمان نہیں. آئیے سورہ بقرہ کی آیت 256, اس کے اندر قرآن نے بہت ایکسپلسٹلی, بہت کلیئرلی, بہت صاف اور شفاف انداز میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین. بہت کلیئرلی اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں تو اسلام کا دامن ظلم سے کسی کو مسلمان کرنے کے الزام سے پاک ہے. قرآن نے بہت کلیئرلی کہا ہے there is no compulsion at all in religion. دین کو چوز کرنے میں کوئی ہاں اس میں ایک اور بتا دوں, ہمارے کچھ لبرل مسلمان ہوتے ہیں نا, وہ اس کو پتہ ہے اس طرح بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی پابندی تو ہی نہیں, تو ہم روزہ رکھے نہ رکھے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پابند کرنے والے. تو یہ آیت اس بارے میں نہیں ہے, اس پر اجماع ہے پوری امت کا, مفسرین کا, کہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا, کوئی کمپلشن نہیں, وہ لائے یا نہ لائے. لیکن اسی کے آگے لکھا ہوا اب ایسا بھی نہیں کہ وہ نہیں لائے گا تو کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, لائے یا نہ لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے, لیکن اس دنیا میں اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. فرق کیا پڑے گا؟ انڈاؤٹیبلی, بغیر کسی شک کے, دا رائٹ پاتھ ہیز بیکم ویری ڈسٹنکٹ فرام دا ایرر. حق اور باطل جدا جدا ہو گئے,
whoever rejects faith, جس نے ایمان کو ریجیکٹ کیا, whoever rejects the faith in devil, اور جس نے شیطان میں ایمان کا انکار کیا, یعنی طاغوت کا انکار کیا, جو بڑے شیاطین ہیں, کفر ہیں, شرک ہیں, اور ان کو طواغیت کہا جاتا ہے, یہ کفر شرک کو, ان کا انکار کیا. اینڈ بلیوز ان اللہ, اور اللہ پر ایمان لایا, یعنی شیطانوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. ہیز grasped a very firm handhold, اور اس نے ایک بہت مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. اٹ ول ناٹ لوزن, اور یہ سہارا نہیں ٹوٹے گا اس کا, یعنی اللہ کا سہارا پکڑ لیا اس نے. اینڈ اللہ از آل ہیئرنگ آل نوئنگ. یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اچھا, اس میں ایک آیت میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے لبرل مسلمان ہوتے ہیں نا کچھ, اب بیچارے ان کو رمضان میں روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ اسی آیت کو سنا دیتے ہیں, لا اکراہ فی الدین, پوری آیت تو سناتے نہیں ہیں. تو اس میں قرآن نے خود کہا یکفر بالطاغوت, شیاطین کا, یعنی شیطان کی جو بھی اقسام ہے, چاہے کفر ہو, شرک ہو, باطل کی کوئی بھی اقسام ہو, اس کا تو انکار کرنا ہی ہے. وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لانا ہی ہے. تبھی تو آپ کو وہ سہارا ملے گا جو اسلام کا سہارا ہے, جو مضبوط سہارا ہے, ورنہ آپ بے سہارا ہیں, آپ کو جو کرنا کریے. اور سورہ بقرہ کے آیت 54 کے اندر غالباً اللہ نے ارتداد کی سزا اور اسلام کو اور اس سہارے کو چھوڑنے کی سزا بیان کی ہوئی ہے. اللہ از آل ہیئرنگ, اللہ سب جانتا ہے. تو آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں, آپ بظاہر منہ سے کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا اور پیچھے سے آپ سیکولرزم کے بھی مدعا بنے رہیں, آپ اندر سے تھوڑے ایگنوسٹک بھی رہیں, تو اللہ جو جاننے والا ہے. تو جب اللہ نے کلیئر کر دیا حق اور باطل کو, تو حق قبول کرنا ضروری ہے آخرت کے لیے. اس دنیا میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اسلامک اسٹیٹ, انٹل آپ خود اسلامک اسٹیٹ سے یا اسلامک کمیونٹی سے یا مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیں. اچھا, میں بتاتا چلوں, جب میں یہاں اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں تو وہ آئی ایس والی اسلامک اسٹیٹ نہیں بول رہا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا, نہ, وہ اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں ہے, وہ داعش ہے. بلکہ ابھی میرے ذہن میں نہیں, ورنہ میں باحوالہ آپ کو بتاتا, نبی پاک نے ان کا نام لے کے فرمایا ہے کہ وہ الدولہ نام کا گروپ نکلے گا, اس کے کالے جھنڈے ہوں گے, ان کے نام کنیت کے سامنے ہوں گے, ان کے دل لوہے کی طرح سخت ہوں گے, وہ کتنے بڑے ظالم ہوں گے. وہ جس کو قتل کریں گے مسلمان کو, وہ جنت میں جائے گا, اور جو ان کو قتل کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. ان کے خلاف جہاد فرض ہے. تو میں جب یہاں اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں تو میں حضرت عمر والی اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں, حضرت ابو بکر والی اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں, حضرت جو ہمارے خلفاء گزرے ان کی اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں, عباسیوں کی اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں, عثمانیوں کی اسلامک اسٹیٹ بول رہا ہوں, جو ہمارے یا ان سے پہلے آپ جو لوگ گزرے ہیں, ابھی دیکھیے میرے ذہن میں نام ہے, زبان پہ نہیں آ رہے ہیں, اور بھی ہمارے تمام بزرگ گزرے ہیں, جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہوں گے. اگر ان سے لڑتا ہے تو پھر اس کا لڑنا اس کے لیے مصیبت کھڑی کرے گا, ورنہ اس دنیا میں اگر وہ اسلام نہیں لاتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسٹیٹ کی طرف سے, بلکہ اگر وہ اپنا ٹیکس یعنی جزیہ پراپر بھرتا ہے اس کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی. اور اگر پروٹیکشن دینے میں اسٹیٹ فیل ہو جاتی ہے تو اسٹیٹ معافی بھی مانگے گی, مسلمانوں کے اسٹیٹ, اور اس کا جزیہ واپس بھی کرے گی. اور یہ میں ایسا نہیں ہوا میں نے فائر کر دیا, ہمارے خلفاء نے کر کے دکھایا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا جزیہ لوٹا کے دکھایا ہے, اور پوری پروٹیکشن کے ساتھ لوٹا کے دکھایا ہے, اور جہاں پہ انہیں جانا تھا وہاں تک چھوڑ کے بھی آئے ہیں ہم. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہوا میں تیر مار دیا. تو یہ خیر یہ تاریخ کی باتیں ہیں, بہت طویل ہو جائے گی بحث. یہ قرآن کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو لا اکراہ فی الدین ہے وہ یہ کہ آپ اس دنیا میں قبول کریں نہ کریں, لیکن آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی اگر آپ قبول نہیں کرتے. اور اگر آپ قبول کرتے تو آپ نے مضبوط سہارا پکڑ لیا, جو یہاں بھی سہارا دے گا اور وہاں بھی آپ کو سہارا دے گا. اور اس دنیا میں تو سب سے بڑا سہارا ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی و قلبی فدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان کا سہارا پکڑ لیں گے, ہمیں اس دنیا میں بھی سہارا اور وہاں بھی سہارا. لیکن ایک بات ہم بہت کلیئرلی بتاتے ہیں, جیسا کہ اس آیت سے لوگ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہ گویا کہ اسلام میں کوئی ارتداد کی سزا ہے ہی نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار جس کو جو ماننا ماننے دو نا, کیا دقت ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں آنے کے لیے کوئی فورس نہیں, لیکن اب اسلام میں آ گیا تو اسے بائی فورس رہنا پڑے گا اسلام میں.
اس لیے جسے اسلام قبول کرنا ہے وہ پوری طرح اچھی طرح جان پھٹک لے، سمجھ لے، جب اس نے اسلام قبول کر لیا اب وہ اسلام چھوڑ نہیں سکتا، اعلانیہ نہیں چھوڑ سکتا، دل میں چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، حد نہیں ہے، کوئی وہ قانون نہیں ہے، اور نہ حکومت آگے اس سے پوچھنے والی بھیا آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، آپ نے اسلام تو نہیں چھوڑ دیا، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، اور نہ ہی کسی شخص کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو یا اہل اسلام کو اجازت ہے کہ جا کے وہ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں یا ابھی کافر ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ اعلانیہ اسلام کا انکار کرتا ہے تو بھائی ہم وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے دین کا آدھا حصہ مانے اور آدھا نہ مانے، ہم پورا مانتے ہیں، اور اسلام میں جیسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں، who leaves Islam and separate himself from the community، جو کمیونٹی سے الگ ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور بہت ہی جسٹیفائیبل ہے، پوری دنیا میں جو اسٹیٹ سے بغاوت کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن میں پھر بتا دوں جیسا کہ جہاد کے بارے میں اسٹیٹ اسے پرفارم کرے گی، یہ جو قتل ہے وہ بھی اسٹیٹ ہی پرفارم کرے گی، کسی انڈیویجول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کو قتل کر دے، بلکہ اگر وہ قتل کر دے اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ قتل کرنے والا قاتل تھا تو بھی امیر المومنین اسے تعزیر کی سزا دے سکتے ہیں، اسے حاکم اسلام سزا دیں گے، ہاں اس پر حد نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس پہ تعزیر ہے کیونکہ اس نے لا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی مرتد کو قتل کر دے، لیکن اسٹیٹ، اچھا اسٹیٹ کیوں کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی آج اگر کھڑا ہو اور کہے کہ بھائی میں کنسٹیٹیوشن نہیں مانتا ہوں یا گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوں یا انڈیا کو ہی نہیں مانتا ہوں، اور یا کچھ بھی اس طرح کی بات اگر بولتا ہے یا آئیڈیا آف انٹیگریشن آف انڈیا کو نہیں مانتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کی سزا سیڈیشن، اور سیڈیشن کی سزا سارے ملکوں میں قتل ہے یا پوری زندگی کے قید وغیرہ ہے، تو یہ تو بالکل جسٹیفائیبل بات ہے۔ تو اسٹیٹ کے خلاف اگر آپ جا کے کھل کے کہیں گے کہ بھائی میں نہیں مانتا ہوں، تو آپ نے اس کنسٹیٹیوشن کو جو وہاں پہ نافذ آپ نے اس کا انکار کیا تو آپ کے خلاف تو اسٹیٹ کاروائی کرے گی۔ ہاں اگر اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی اسلام آج چھوڑ دیتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، بھائی چلے جاؤ، وسیم رضوی نے اسلام چھوڑا، خیر وہ تو پہلے بھی مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام چھوڑا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں لوگ روز اسلام چھوڑتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپٹمسٹک لوگ ہیں، پیسسمسٹک تو ہے نہیں، ہمارے وہاں جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے، ہمارے کمیونٹی میں جو لوگ آ رہے ہیں، ہم ایکسائٹیڈ ہیں ان کے لیے، ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، اپنی دنیا آگے بڑھائیں گے۔ وہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا شعر ہے، اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ایک بات کیوں بڑھائیے، تو ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہماری کمیونٹی کو، ہمارے اسلام کو جس نے جوائن کیا، آؤ ویلکم، موسٹ ویلکم، آئیے ہم آپ کے ساتھ پیار محبت سے آگے بڑھیں گے، عید بقرعید منائیں گے۔ جنہوں نے چھوڑ دیا فی امان اللہ، جائیں، اللہ ان کا سمجھنے والا ہے۔ تو یہ تھی آج کی پوری بات، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم میں یہاں پہ